السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو ينقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوم قيلا إن لك في النهار سبحا طويلا واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا واصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جميلا. سبحان ربك رب العزة أما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اجعلنا من أهل القرآن. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. الحمدللہ ثم الحمدللہ کہ آج ہم پھر مل بیٹھے ہیں قرآن کو پڑھنے کے لیے، اور ہم لوگ قرآن ان ریولیشن آرڈر کر رہے ہیں، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ہزاروں بار لاکھوں بار شکر ہے کہ ہم نے آج انشاءاللہ العزیز تھرڈ سورہ ان ریولیشن آرڈر یعنی سورہ المزمل شروع کرنی ہے۔ اس سے پہلے ہم لوگ جو پہلی وحی تھی سورہ علق، پوری ہم نے سورہ علق پڑھی تھی، تفسیر اس کو ڈیٹیل سے دیکھا 2 سیشنز میں، اور اس کے بعد سورہ المدثر جو سیکنڈ وحی تھی، اور پھر اس پوری سورہ کو ہم نے دیکھا، اور اس کے بعد اب ہماری یہ تیسری سورہ ہے۔ الحمدللہ کوئکلی آپ کو تھوڑا سا یہ بتاتی چلوں کہ ہم کیونکہ پوری سورہ کر رہے ہیں، اور وہ اس لیے کر رہے ہیں کہ ہم بہر صورت یہ تھوڑا مشکل ہو جاتا ہے کہ اگر ہم ایک سورہ کو سٹارٹ کریں اور جیسے پہلی وحی صرف 5 آیات تھی، اس کو پھر چھوڑ دیں، اس کے بعد پھر سیکنڈ وحی صرف 7 آیات تھیں، ابھی جو آج ہم نے تھرڈ وحی ایکچولی پڑھنی ہے وہ جو ہے وہ سورہ مزمل کی 7 آیات ہیں۔ تو ہم نے یہ سوچا کہ ہم صورتیں پوری پڑھ لیں، لیکن آپ نے کانٹیکس اپنا کلیئر رکھنا ہے، اپنے دل دماغ کی کلیئرٹی واضح رکھنی ہے کہ ابھی تک سیدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر کتنی آیات نازل ہوئی ہیں گویا، یعنی آج سے پہلے سورہ مزمل کی جو تیسری وحی ہے، اس سے پہلے خالی
5 प्लस 7 यानी कि 12 आयत अभी नाजिल हुई हैं। तो उन 12 आयत में क्या-क्या अहकामात हैं, वो हमें उनके माइलस्टोन्स और क्लैरिटी पता होनी चाहिए क्योंकि उसका ज़िक्र आज आएगा। तो ये तो एक छोटी तमहीद हो गई सूरतों के बारे में। उसके साथ हम ये भी देखना चाहेंगे कि हम रेवलेशन ऑर्डर अ, या सीक्वेंस ऑफ रेवलेशन में हम क्यों पढ़ रहे हैं? तो ये सीक्वेंस हमने क्यों चूज़ किया है? तो इसमें ये मैं अक्सर ही बताती रहूँगी लेकिन बहरहाल आज मैं 1-2 बातें आपके सामने रखती हूँ। एक आयत भी है और उस आयत को आपने को उसको जॉट डाउन भी कहीं कर लें कि वो आयत कहाँ से है ताकि आपको क्लैरिटी से पता हो कि जो हम बोल रहे हैं, वो हम क्यों बोल रहे हैं या कि कोई अपना कोई घर के मानी बता रहा है या ये कुरान कह रहा है। तो इस बात को ज़रा वज़ाहत से सुनिए कि हम ये सीक्वेंस क्यों पढ़ रहे हैं और इस सीक्वेंस में क्या चीज़ हमें मिलेगी। तो सबसे पहले बात ये जान लीजिए कि एक सय्यदी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरी उम्मत की बुनियाद डाल रहे हैं। यानी जब कुरान इस तरीके से नाज़िल होना शुरू हुआ, तो कुरान की जो पहली वही थी वो क्या थी? और दूसरी वही जैसे मैंने आपको बताया था कि सय्यद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पहली वही में नबूवत, दूसरी वही उलमा कहते हैं कि दूसरी वही जैसे ही नाज़िल हुई, सूरह मुद्दस्सिर की जो सेकंड आयत थी उसके साथ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रिसालत मिली। तो यानी अब ये दोनों जब ज़िम्मेदारियाँ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मिल गई, तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि आप सय्यदी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हैं वो एक वाहिद शख्स हैं, जो इस पूरी उम्मत मुस्लिमा यानी जो हमारी उम्मत है वो पूरी की पूरी उसकी बुनियाद डाल रहे हैं और अल्लाह के इज़्न से और कुरान की वही के साथ। वो because this Quran was revealed in a manner that it has to deliver Islamic ummah, Islamic society. यानी इस कुरान का इसका इसका आने का तौर या इसके आने का मकसद ही ये था। क्या मकसद था? कि ये उम्मा को डिलीवर करे और ये हमें कैसे पता चलता है? सूरा आले इमरान की आयत नंबर 110 है। इसको लिख लीजिए कहीं और ये समझ भी लीजिए, ये एक इम्पोर्टेंट आयत है। सूरा आले इमरान की आया नंबर 10 है। मैं इस पे पूरी पे बात नहीं करूँगी लेकिन मैं सिर्फ़ इस मकसद का पॉइंट बीच में से ले रही हूँ कि खैर उम्मतिन उखरिजत लिन्नास कुंतुम खैर उम्मतिन उखरिजत लिन्नास। आवाज़ आ रही है आप लोगों को? जी, जी, आप अल्हम्दुलिल्लाह आवाज़ आ रही ओके। अच्छा जो भी साथी हैं जिनको आवाज़ नहीं आ रही काइंडली वो एग्ज़िट करके एक दफ़ा दोबारा इन करें। बाकी लोग कह रहे हैं कि उनको आवाज़ आ रही है। आयत नंबर है सूरा आले इमरान की 110 आले इमरान की 110 में जो आया अभी आपको इस वक़्त बताने लगी हूँ कि हमारा सय्यद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी का मकसद और हमारी ज़िंदगी का मकसद जो ये आया बताती है कि खैर उम्मतिन उखरिजत लिन्नास कि तुम सब लोग खैर उम्मतुन एक बेहतरीन उम्मत हो, उखरिजत लिन्नास जो निकाली गई है लोगों के लिए। सो इसका उम्मत का डिलीवरी प्रोसेस क्या बताया जा रहा है। जैसे एक एक माँ जो होती है वो बच्चे को डिलीवर करती है, बिल्कुल इसी तरीके से यहाँ पे उखरिजत लिन्नास का लफ्ज़ आया है कि निकाला निकाला जाना लोगों के लिए। तो सवाल यहाँ पैदा होता है कि इफ लोगों के लिए अगर ये निकाली गई है ये उम्मत तो आखिर कहाँ से निकाली गई है? तो इस उम्मत को कुरान से डिलीवर करवाया गया है। यानी लोग तो पहले भी वो थे, लेकिन जैसे-जैसे वो लोग कुरान सीखते गए, एक-एक आयत यानी सय्यदी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक-एक आयत बताते गए, एक-एक आयत के मुताबिकत से जो सहाबाए किराम ईमान लाते रहे, तो वो एक पूरी उम्मत जो है वो कुरान के हाथों से तैयार होके वो डिलीवर हुई। तो ये वो बात है जब भी ये जुमला बोलूँ ना कि दिस उम्मा हैज़ बीन डिलिवर्ड फ्रॉम कुरान तो इसका ये मतलब है कि कुंतुम खैर उम्मतिन उखरिजत लिन्नास। तो ये एक चीज़ है कि और कुरान से निकाले जाने का मतलब आपको पता है कि जो नस है यानी हमारे लिए हुज्जत हमारा कुरान और हदीस दोनों है यानी वही मतलू और वही गैर मतलू। मतलू क्या होता है? वो जो तिलावत की जाती है यानी कुरान वाली वही
जो वही कुरान में लिखी गई, जो कुरान के अंदर है, जो कलाम अल्लाह है और जो गैर मतलू वही है, वो क्या है? जो कि कुरान में नहीं लिखी गई ये हदीस जो है। तो ये दोनों ही क्या हैं? ये दोनों इस उम्मत को डिलीवर करने का बाइस बनी, अल्हम्दुलिल्लाह। अब हम आते हैं इस एक इम्पोर्टेंट बात के बाद और इसी वजह से हम ये रेवोल्यूशन ऑर्डर पढ़ रहे हैं कि हम ये देख सकें कि कैसे सैयदी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक पूरी उम्मत की बुनियाद डाली, किस तरीके से कुरान ने स्टेप बाय स्टेप रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गाइड किया और सहाबाए किराम को गाइडेंस मिली एक-एक लम्हे पे। तो ये वो प्रोसेस है जो हम देख रहे हैं क्योंकि हमें आज इसकी उसी तरह ज़रूरत है, जितना उस वक़्त सहाबाए किराम को ज़रूरत थी। तो एंड वी हैव टू रीलिव दिस प्रोसेस एज़ वेल इंशाअल्लाहुल अज़ीज़। तो अब हम आते हैं सूरह मुज़म्मिल की तरफ। सूरह मुज़म्मिल जो है इसकी 20 आयत हैं अल्हम्दुलिल्लाह और इसकी जो पहली 7 आयत हैं, बाज़ रिवायत में 7 आता है, बाज़ में एक आध ऊपर-नीचे भी आता है कि ये जो है वो तीसरी वही के तौर पे नाज़िल हुई। मुज़म्मिल का तकरीबन वही मानी है जो मुद्दस्सिर का था। मुद्दस्सिर और मुज़म्मिल अगर आपको याद हो मुद्दस्सिर सूरह मुद्दस्सिर का मानी जो है वो क्या है कि वो ओ ओढ़ लपेट के जैसे सय्यदी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लेटे हुए थे, तो जो मुद्दस्सिर का कॉन्टेक्स्ट था सूरह मुद्दस्सिर जब नाज़िल हुई, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब बुलाया गया या अय्युहल मुद्दस्सिर, तो उनको जब ये बात कही गई थी, तो उसका क्या वो था कपड़ा लपेट के लेटने वाले, कि उस वक़्त जब वो पहली वही के बाद उनके ऊपर एक वो फीलिंग थी, एक 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 खौफ भी था और एक ये भी बात कि उन्हें नहीं पता था कि वो आगे कैसे प्रोसेस करेंगे, उनकी क्या ज़िम्मेदारियाँ हैं, उन्हें क्या करना चाहिए। तो उस वक़्त भी अल्लाह ने पुकार के उनको बताया था कि या अय्युहल मुद्दस्सिर अ कुम फ़अंज़िर कि आप खड़े होइए और आप लोगों को वार्न करिए और उनको बताइए कि अल्लाह का चार्टर या अल्लाह का एक लेजिस्लेशन आ चुकी है और क़यामत से कि वो भी कायम होगी, इस बारे में बताइए। तो ये वो कॉन्टेक्स्ट था और यहाँ पे बिल्कुल मिलता-जुलता मुज़्ज़म्मिल का मतलब जो है ये जो है ना पहली आयत या अय्युहल मुज़्ज़म्मिल अच्छा ये लफ्ज़ मुज़म्मिल नहीं है। हम लोग बोलने में ना मुज़म्मिल बोलते हैं। तो अगर तो किसी ने इस नाम पे किसी ने नाम भी रखा हुआ है और सूरत का नाम भी अगर ले रहे हैं तो देखिए कि मीम के ऊपर शद्दा है और ज़ा के ऊपर भी शद्दा है, तो मुज़्ज़म्मिल है ये। और कुरान में पढ़ते हुए तो ये मीम का गुन्ना भी हो रहा है। तो या अय्युहल मुज़्ज़म्मिल इसका जो मुज़्ज़म्मिल है इसका रूट वर्ड ज़ा मीम लाम। क्या रूट वर्ड है? ज़ा मीम लाम और ये इसका मानी क्या है ज़ा मीम लाम? पीस ऑफ क्लॉथ दैट यू कवर योरसेल्फ विथ यानी कपड़े का वो पीस जिससे इंसान खुद को कवर करे। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यहाँ पे या अय्युहल मुज़्ज़म्मिल करके दोबारा बुला रहे हैं। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ये निदा दे रहे हैं, ये पुकार रहे हैं, ये बुला रहे हैं, ये कॉल दे रहे हैं। किसको? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। क्यों दे रहे हैं? अब यहाँ पे एक डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट है। पहली दफ़ा तो ये था कि गारे हिरा से जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नीचे आए थे तो सूरह मुद्दस्सिर की दूसरी वही में वो मैंने आपको बता दिया अभी कि उस वक़्त क्यों वो ओढ़ के लेटे हुए थे। दूसरी वही में कॉन्टेक्स्ट थोड़ा-सा बदल जाता है कि जब पहली वही दूसरी वही नाज़िल हो गई थी, यानी सूरह मुद्दस्सिर नाज़िल हुई जो उसकी पहली 7 आयत, तो उसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रिसालत मिल गई, उन्हें अपना डायरेक्शन दिखा दी गई कि अब आपने बाहर निकलना है, आपने दावत का काम करना है। उसके रास्ते में आपको क्या-क्या मुश्किलें आएँगी, उसके लिए उनको टूल्स बताए गए। क्या-क्या एक दाई को किन-किन चीज़ों का ख़्याल रखना चाहिए, वो क्लैरिटी से बताई गई। तो अब उसके बाद फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ओढ़ के क्यों लेटे हुए थे? उसके बाद ओढ़ के लेटे हुए इसलिए थे और ये फिर तीसरी वही में उनको या अय्युहल मुज़म्मिल करके क्यों बुलाया गया? इसलिए कि जब रिसालत मिली आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, तो उसकी ज़िम्मेदारी को जो कैरी करना है, वो कैसे करना है? और वो इसके लिए परेशान थे, वो कोशिश कर रहे थे काम करने के लिए, लेकिन उनको अभी इस ज़िम्मेदारी से ये एक मतलब उनके दिल पे एक प्रेशर था कि कैसे मतलब ये सारा कुछ कैसे होने वाला है, ये कैसे होगा? तो ऐसे वक़्त में
ऐसे वक़्त में जब वो उनके दिल में बहुत सारे क्वेश्चन्स देखिए याद रखिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे अभी तक सिर्फ़ 12 आयत नाज़िल हुई हैं। अब वो नबी भी हैं, रसूल भी हैं, ही नेवर हैड बीन अ प्रॉफिट बिफोर। एक होता है ना किसी का कोई एक्सपीरियंस होता है कि ये मैंने फलाँ जगह पे कोई काम सर्व किया हुआ है, तो ऐसे बंदों के लिए आसानी हो जाती है। लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहली बार प्रॉफिट बन रहे थे। उनको किसी चीज़ के बारे में कोई इल्म नहीं था। तो इस बात का आप देखिए कि यहाँ पे फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अब तीसरी वही नाज़िल हो रही है और अल्लाह आपको बुला रहे हैं और क्या कहते हैं और अल्लाह उनको ऐसे नाम से बुला रहे हैं, अब ये एक बहुत खूबसूरत नाम है कि अल्लाह एक ऐसे नाम से बुला रहे हैं, जो वो उस वक़्त अमल कर रहे थे। यानी वो ओढ़ लपेट के लेटे हुए हैं, उन्होंने कपड़ा लपेटा हुआ है, तो उसी उसी नाम से अल्लाह सुब्हानहू व तआला उनको बुला रहे हैं। और बुला के ऐसे बुला रहे हैं जैसे कॉलिंग एंड कम्फर्टिंग हिम कि जैसे आप उनको आवाज़ दे के जैसे एक एक पुकार होती है ना कि आपका रब्बिकल करीम जो हमने पढ़ा था कि आपका जेनरस रब, आपका सपोर्ट करने वाला रब, आपका ना छोड़ने वाला रब, आपके लिए हमेशा आपको कम्फर्ट देने वाला रब, वो आपको पुकार रहा है। तो ऐसे जैसे देखें जब कोई परेशान होता है, तो कोई आके कम्फर्ट देने के लिए आप थोड़ा-सा कोई लाइट करने की कोशिश करे और फिर उस बंदे के पास कोई पावर एंड अथॉरिटी भी हो, तो कितना अच्छा लगता है ना कि अच्छा कोई मेरी सपोर्ट के लिए खड़ा है। और दुनिया में हम कितनी सपोर्ट्स हर वक़्त ढूँढते रहते हैं। लेकिन यहाँ अल्लाह करीम जो है रब्बुकल अकरम वो खुद सय्यदी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आवाज़ दे रहे हैं। उसके बाद ये है कि निदा क्यों है? यानी ये आवाज़ ये जो या अय्युहा है, ये इसको निदा कहते हैं। तो ये निदा क्यों है? यानी व्हाट वाज़ ही कॉल्ड फॉर? किस चीज़ के लिए बुलाया गया सय्यदी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को? तो ये देखिए कि सूरह मुज़्ज़म्मिल में आप देखिए कि अच्छा अगर आप थोड़ा-सा मैं 1-2 आयत का कंपैरिज़न करूँगी, उसके बाद ऐसा नहीं होगा। सूरह मुद्दस्सिर में आप देखिए, क्योंकि हम साथ-साथ हमने पढ़ी है, तो थोड़ा-सा आपको कंपैरेटिव स्टडी आनी चाहिए कि सूरह मुद्दस्सिर में अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने सय्यदी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को क्या कहा था कि कुम फ़अंज़िर या अय्युहल मुद्दस्सिर बुला के अगली आयत क्या कही थी कि कुम फ़अंज़िर यानी आप खड़े होइए, कुम खड़े होने को कहते हैं कि आप खड़े होइए, स्टैंड अप फ़अंज़िर और इंज़ार करिए और लोगों को वार्न करिए, अपनी दावत शुरू करिए। तो ये वाली बात कही थी। लेकिन या मतलब खड़े होने के बाद एक काम कहा था कि खड़े होके ये काम करिए। लेकिन सूरह मुज़्ज़म्मिल में डिफरेंट है। सूरह मुज़्ज़म्मिल में भी क्या कहा जा रहा है? या अय्युहल मुज़्ज़म्मिल कह के आगे काम क्या है? कुमिल लैला इल्ला कलीला। आयत नंबर 2 जो है ये जो भी स्क्रीन शेयर कर रहे हैं काइंडली इसको थोड़ा-सा एनलार्ज करिए। अ, थोड़ा बड़ा करिए, ये बिल्कुल नज़र नहीं आ रही स्क्रीन। इसको रीडेबल बनाइए इतना कि ताकि सबको ईज़िली नज़र आए। तो यहाँ पे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह सुब्हानहू व तआला बुला के ये नहीं कह रहे कि खड़े होइए और कोई काम करिए। बल्कि यहाँ पे क्या कह रहे हैं? बल्कि इस खड़े होने में ही काम है। क्या काम है? कुमिल लैला इल्ला कलीला। क़याम कीजिए रात को मगर कम। क्या मतलब है इस आयत का? कि अब जब कॉन्टेक्स्ट ये है कि सय्यदी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिन में वो बाहर निकल रहे हैं, दिन में वो कुछ ना कुछ कोशिश कर रहे हैं कि मैंने दावत पहुँचानी है, मैंने अल्लाह की बात उसका रब डिक्लेयर करना है। वो इस मेहनत में हैं, लेकिन उनके पास अभी पूरा प्लान नहीं है चीज़ों का। तो अब जब अल्लाह उनको किस चीज़ की तरफ बुला रहे हैं कि ठीक अब अ, रात के क़याम के लिए मेरी तरफ पलट आइए। रात का जो क़यामुल लैल है, वो क्या है कि रात को अल्लाह से राज़ो नियाज़ करने के लिए, अल्लाह से अपने अगर दिन के वक़्त किसी तकलीफ़, किसी मुश्किल, किसी मुसीबत, किसी ताने का सामना करना पड़ा है, तो रात को अपने रब के सामने खड़े होके अपने दिल को शिफ़ायाबी हासिल वो टाइम है जब इंसान अल्लाह से दुआ करता है, वो टाइम है जो यकसुई से मिलता है, वो टाइम है जिसमें इंसान गौर-व-फ़िक्र करता है, कंटेम्पलेट करता है, नए दिन के लिए प्लान बना सकता है। तो सय्यदी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह फरमा रहे हैं कि कुमिल लैला रात का क़याम करिए।
رات کے قیام کی طرف توجہ دلوا رہے ہیں کہ نیند و آرام کا وقت جو ہے وہ چلا گیا ہے، اب اس عظیم اور مشکل جو حکم ہے یعنی اب جو ایک دین کا انذار کرنا ہے، دعوت دینی ہے، یہ ایک مشکل کام ہے، اس کے لیے راتوں کے لیے بھی کیا کرنا ہوگا کہ قیام کرنا ہوگا اور وہ قیام خالی ڈرائیڈ آؤٹ سا قیام نہیں ہے جو ہمیں آج کل پتہ ہے کہ ہم مسجدوں میں جا کے تراویح کی شکل میں یا کبھی-کبھار جلدی جلدی پڑھ کے کچھ نوافل پڑھ لیتے ہیں۔ یہاں پہ تو میں اس کی تفصیل آگے آپ کو بتاتی ہوں کہ اتنی ڈیپ یہ آیا ہے کہ قیام فار دا سیک آف کنورسیشن، قیام کیسا قیام؟ قم اللیل، کیونکہ ایک بات یہاں پہ میں اور کلیئر کر دوں آپ کو، یہاں پہ جب ابھی تک آیات ہی 12 نازل ہوئی ہیں، یہ 13ویں اور 14ویں آیت نازل ہو رہی ہے، تو یہ جان لیجئے کہ ابھی تک صلاح کی بات نہیں ہوئی، نماز کا ابھی تک کوئی ذکر نہیں ہوا اور کچھ پتہ نہیں ہے، اب یہ پہلی دفعہ قیام اللیل کی بات ہو رہی ہے۔ تو روایات میں ہمیں ملتا ہے پہلی دفعہ اس وقت کا جو قیام ہوتا تھا وہ کیا ہے؟ ہمارے ایک اسکالر ہمیں بتایا کرتے تھے کہ جو قیام لیل تھا وہ صرف یہ تھا کہ کھڑے ہو کے قرآن پڑھنا، یعنی جس طرح آج ہم نماز کو جانتے ہیں نا کہ ہم نے اللہ اکبر کہہ کے نیت کر کے اللہ اکبر کہہ کے پھر ہم نے ہاتھ باندھ لیے اور پھر ہم نے ساری نماز پڑھی، اس وقت یہ نماز نہیں تھی۔ اس وقت کا قیام اللیل کیا تھا، کیسے تھا؟ وہ صرف ایسے ہی تھا کہ اب جیسے بیٹھے ہوئے ہیں تو اسی طریقے سے کھڑے ہو کے جتنا قرآن نازل ہوا ہے اور وہ کتنا قرآن نازل ہوا آپ کے سامنے ہے، یعنی 12 آیات نازل ہوئی ہیں ابھی، یہ اب 14ویں آیت ہے۔ تو اس قرآن کو پڑھیں اور سبحان اللہ اب ذرا اگر آپ کے دل دماغ میں یہ کانٹیکس انڈرسٹینڈ ہو گیا ہے، جب ہم پورا قرآن ہے نا ہمارے پاس تو ہم اس طرح سوچ نہیں رہے ہوتے، تو میں چاہتی ہوں کہ آپ وہی کے ساتھ اپنے آپ کو اسپیشلی جب ہم اس کلاس میں آئیں تو ہم وی لیو اسائڈ اینی اینڈ ایوری تھنگ کہ پورے قرآن کو سوچنا اس وقت کے لیے چھوڑ دیا کریں اور کیا کیا کریں کہ صرف اس فلو کو ہم مینٹین کرتے ہیں کہ سیدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا سوچ رہے تھے، ان کی کیا سوچ تھی، ان کے اوپر جو وہی نازل ہو رہی تھی وہ اس کو کیسے لے رہے تھے، ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ہم اسی طریقے سے ایبزارب کر سکیں۔ تو اب تھنک کہ ہمیں بھی بس اتنا ہی قرآن پتا ہے اور ہمیں کوئی احکامات جنرلی جو مدینہ تک نازل ہوئے وہ فرائض ہمیں کچھ بھی نہیں پتا، ہمیں صرف اتنی سی بات پتا ہے۔ تو اس کانٹیکس میں خود کو رکھ کے ذرا سوچئے کہ قیام کیا تھا، قیام اللیل کیا تھا کہ صرف کھڑے ہو کے تلاوت کرنا۔ لیکن اس میں بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں، اچھا میں ڈیٹیل بعد میں بتاؤں گی، اگلی جو 3 آیات ہیں نا یہ تھوڑی ٹرکی سمجھنے والی ہیں، ان کو سمجھ لیں اس کے بعد پھر ہم ان آیات کی سول کی طرف آئیں گے، ان کے ذرا الفاظ کو سمجھ لیتے ہیں پہلے۔ قم اللیل الا قلیلا کا مطلب جو ہے نا یوزلی ایک دم ایک گو میں کیا لگتا ہے کہ اس کا کیا مطلب ہے، قم اللیل الا قلیلا، قیام کیجئے رات کا مگر کم، ایسے لگتا ہے نا کہ اچھا رات کا قیام کیجئے لیکن کم ہی قیام مطلب کم قیام کر لیں، تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے۔ الا جب آ جائے نا تو یہ حروف الا ہے، الا کے بعد جو ہے نا وہ ایکسیپشن استثنائی صورت بتائی جاتی ہے کہ یعنی تھوڑا حصہ چھوڑ کر ساری رات کا قیام کریں۔ الا قلیلا کا کیا مطلب ہے؟ رات کا قیام قلیل کریں یہ مطلب نہیں ہے، پلیز یہ لکھ لیں، یہ سینٹنس لکھیں کہ رات کا قیام تھوڑی دیر کے لیے کریں یا قلیل جو ہم اردو میں بھی قلیل تھوڑا لفظ بولتے ہیں، یہ مطلب نہیں ہے اس کا مطلب کیا ہے کہ تھوڑا حصہ چھوڑ دیں، یعنی الا قلیلا کا مطلب ہے تھوڑا سا حصہ چھوڑ دیں، باقی رات پوری قیام کو دے دیں، اس آیت تک یہ مطلب بنتا ہے۔ تو تھوڑا حصہ چھوڑ کر ساری رات کا قیام کریں۔ اور تفسیر قرطبی میں بھی یہ اسی طریقے سے لکھا ہوا ہے، اگر آپ امام قرطبی کی تفسیر پڑھیے تو اس کے اندر بھی یہ بات اسی طرح لکھی ہوئی ہے کہ الا قلیلا یہ لیل سے مستثنا ہے، یعنی ساری رات کھڑے ہوں، یہ میں تفسیر قرطبی سے پڑھ رہی ہوں، ساری رات کھڑے ہوں مگر تھوڑا حصہ، مگر تھوڑا حصہ یہ جو قلیلاً آیا مگر کر کے، اس کا مطلب کیا کہ کچھ حصہ بچا لیجئے، قیام سے خارج کر لیں تاکہ آپ کے جسم کو آرام ملے، لیکن جو زیادہ حصہ ہے وہ قیام میں گزارنا ہے۔ اور مقاتل اور کلبی جو ہیں رحمہ اللہ علیہم اجمعین، یہ بڑے علماء اور فقہا گزرے ہیں، ان کی نظر میں قلیل کیا تھا، 1/3، یعنی رات کو اگر 3 حصوں میں بانٹ لیں، ایک حصہ ہے وہ یعنی مفسرون کہتے ہیں کہ وہ ایک حصہ آپ آرام کر لیں اور 2 حصے قیام کریں، اس آیت میں یہ مطلب نکل رہا ہے۔
اور اس کے بعد اگلی آیت اور اس سے اگلی آیت کو ذرا ورڈ بائی ورڈ سمجھ لیتے ہیں، اس کے بعد اس کے جو ہے نا وہ ان آیات کو گٹھا انشاءاللہ ان کے مقاصد پہ بات کریں گے۔ آیت نمبر 3 کیا ہے؟ نصفہ، نصفہ آدھا اس کا، کس کا آدھا؟ لیل کا۔ پیچھے کیا ذکر آیا تھا؟ قم اللیلہ۔ آیت نمبر 2 میں جو لیل آیا ہے نا وہ لنکڈ ہے نیچے کس سے؟ نصفہ سے۔ ہو، یہ جو ہو آیا ہے یہ کدھر پوائنٹ کر رہا ہے؟ آدھا کس چیز کا؟ آدھا اس کا کس کا؟ لیل کا، یعنی رات آدھا حصہ لیل کا، رات کا، او یا اون کس یا کم کر لیجئے من ہو اس سے، یعنی اس لیل سے، کلیلہ تھوڑا سا۔ تو اس کا کیا مطلب ہے کہ اب سمجھ لیجئے، یہ ایک دفعہ اس کو سمجھ لیں گے تو انشاءاللہ you would be clear about it کہ رات کا 3 یا 4 حصوں میں اگر بانٹ لیں تو ایک حصہ تو آرام کے لیے الگ کر دیا گیا، باقی کتنے حصے رہ گئے؟ اگر چلیں 4 حصوں میں بانٹ لیتے ہیں، اگر 4 حصوں میں رات کو بانٹتے ہیں تو ایک حصہ ہم نے الا کلیلہ کر کے آرام کے لیے چھوڑ دیا، 3 حصے اللہ نے آیت نمبر 2 میں کہا کہ 3 حصے قیام کریں، قم اللیلہ، قم کھڑے ہوں، لیلہ رات کے اس رات میں، یعنی کہ قیام اللیل کے لیے۔ اب اگلی آیت میں کیا؟ نصف ہو، اب جو 75% بچ گیا ہے، یعنی ایک حصہ نکال دیا ہم نے اور 4 حصوں میں سے ایک حصہ نکالا، جیسے 75% یا 75% بچ گئی رات، اس میں سے پھر اللہ کہہ رہے ہیں کہ چلیں پریفریبلی کیا کہا کہ قم اللیلہ اتنا کریں 75%، لیکن پھر فردر آسانی دے دی کہ نصف ہو یا اس کا نصف، 75% کا آدھا، ٹھیک ہے؟ 75% کا آدھا کیا ہوتا ہے؟ 75% کا آدھا آپ دیکھ لیں اراؤنڈ 35%، 37% کر لیں، اور اون کس ہو یا کم کر لیجئے اس سے، کم کر لیجئے اس سے کیا کہ یعنی اس سے بھی کم، اس کلیلہ تھوڑا بہت، یعنی تھوڑا اس سے بھی کم کر لیں، یعنی اب ہم پہلے 37-38% پہ تھے تو اب اس سے بھی کچھ اور کم کر لیجئے تو 25%، یعنی مراد یہ کہ اگر رات کے 4 حصے ہیں تو پریفریبلی ایک حصہ تو ہم نے نکال دیا اس بات پہ آرام کے لیے، 3 حصے کس چیز کے لیے رکھے؟ اس کے لیے قیام کے لیے۔ اور پھر آیت نمبر 3 میں اور آیت نمبر 4 کے پہلے حصے میں پھر 3 آپشن اور دے دیے گئے کہ ان جو رات کے 3 حصے ہیں ان میں سے بھی آدھا، کبھی کبھار آدھا کر لیا کریں، کبھی اس سے کم کلیلہ، اور آیت نمبر 4 میں او زد علیہ، یا اس سے تھوڑا بڑھا لیں، کس چیز سے بڑھ لیں؟ یعنی نصف سے تھوڑا بڑھا لیں، ٹھیک ہے؟ تو یہ 4 چیزیں آئی ہیں، 75% رات، یعنی اس کے لیے 4 چیزیں آئی ہیں کہ رات کا تھوڑا حصہ چھوڑ کر جس حصے کا قیام کرنا ہے وہ کتنا ہونا چاہیے؟ تو رات کا ایک حصہ چھوڑ دیں، اس کے بعد جتنے میں قیام کرنا ہے وہ کتنا ہونا چاہیے؟ وہ آیت نمبر 3 اور 4 میں بتایا گیا ہے کہ کبھی تو آپ وہ 75% ہی کر لیں، کبھی آپ نصف ہو اس کا آدھا کر لیں، کبھی اون کس ہو من ہو کلیلہ، یا اس سے بھی کم، نصف سے بھی کم کر لیجئے، اور کبھی ایسا ہو کہ او زد علیہ، آیت نمبر 4 کا جو سٹارٹ ہے اس کو ہاف پارٹ کو مارک کر لیجئے، یہاں تک آ کے اس کے حصوں کی بات کمپلیٹ ہوتی ہے، او زد علیہ، یا زیادہ بڑھا دیجئے، علیہ ہی، یہ علیہ ہی کی ضمیر کدھر جا رہی ہے؟ آیت نمبر 3 کے نصف کے اوپر جا رہی ہے کہ اس نصف سے تھوڑا سا بڑھا لیں۔ تو یہ اب 4 چیزیں ہو گئیں، 75% اس کا نصف، 35% اس سے کم 20-25%، یا نصف سے تھوڑا سا زیادہ 65%۔ تو یہ جتنا بھی رات قیام کرنا ہے وہ ان میں سے کوئی بھی لے لیجئے، کبھی زیادہ کریے کبھی کم کریے، ڈپینڈنگ کہ کون سا آپ کو وہ لگ رہا ہے، فیزیبل لگ رہا ہے، بہتر لگ رہا ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ آپشنز بتائے جا رہے ہیں۔ اب اس سوال پہ آتے ہیں، اس آیت نمبر 4 کا ایک حصہ میں نے چھوڑا ہے، وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِیلًا۔ شعیب آواز آ رہی ہے؟ جی جی آپ آ رہی ہے۔ ٹھیک ہو گیا، میرے سے اسکرین پوری کی پوری جو ہے وہ بلیک آؤٹ ہو گئی ہے، لیکن اینی ویز قدر اللہ ما شاء فعل انشاء اللہ۔ اچھا
تو اب اس مقصد پہ آتے ہیں. ایک پارٹ میں نے چھوڑا آیت نمبر 4 کا، وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ ترتیلا، اس کو میں بعد میں لیتی ہوں، لیکن جو بیچ میں اب ہم نے یہ ٹائمنگ کی بات کی ہے اس کے اوپر کہ اتنی زیادہ بات ہوئی کیوں ہے. سو اسٹینڈنگ اپ موسٹ آف دا نائٹ اور ہاف آف دا نائٹ اور 2/3 آف نائٹ اور 1/3 آف نائٹ، یہ کیوں، کس چیز کے لیے یہ کھڑے ہوں، اس کا مقصد کیا ہے؟ اسٹینڈنگ اپ موسٹ آف دا نائٹ فار یور دین. کس طریقے سے آپ، سیدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا جا رہا ہے کہ کس طریقے سے آپ اپنے نیکسٹ ڈے کو اپروچ کریں گے، کس طریقے سے آپ نے اپنے نیکسٹ دن کے لیے پلان کرنا ہے، کس طریقے سے آپ جو دن گزار کے آئے ہیں اس کے بعد آپ اپنے دل کو مضبوط کریں گے، آپ اپنے اللہ سے راز و نیاز کر کے، اپنے اللہ سے بات کر کے اپنے اللہ کو اپنی سورس آف انرجی بنائیں گے. وہ کیسے ہونے والا ہے؟ وہ یہ طریقہ کار ہے کہ وہ رات کا قیام کر کے جب تنہائی کے ان اوقات میں جب کوئی ڈسٹریکشن نہ ہو، جب اللہ سبحانہ و تعالی حدیث میں آتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی آسمان دنیا پہ آئے ہوئے ہوتے ہیں. اللہ رات کے آخری پہر یعنی تہجد کے ٹائم میں آسمان دنیا پہ ہوتے ہیں، اور اس ٹائم پہ آ کے اللہ سبحانہ و تعالی یہ آواز یہ صدا لگاتے ہیں کہ کوئی ہے جو توبہ کرے اور میں اس کی توبہ قبول کروں. ایک، اس کے بعد کہتے ہیں کوئی ہے جو سوال کرے اور میں اس کا سوال میں اس کی کوئی ہے جو سوال کرے اور میں اس کو عطا کروں. اور تیسری چیز کہ کوئی ہے جو اس کو دے جو خالی ہاتھ نہیں ہے. مطلب اللہ سبحانہ و تعالی کے دین کی سربلندی کے لیے جو لوگ مال خرچ کرتے ہیں، اللہ ان کو کہتے ہیں کہ میں خالی ہاتھ نہیں ہوں، لیکن مجھے میرے دین کی خدمت گزاری کے لیے جو لوگ اللہ کے دین کے لیے مال لگاتے ہیں، اللہ ان کو کہتا ہے کہ کوئی ہے جو اس کو دے جو خالی ہاتھ نہیں ہے. تو اللہ کے دین کے لیے دینا کیسا ہے؟ گویا اللہ کہتے ہیں کہ وہ مجھے دے رہا ہے. تو یہ اتنا قیمتی وقت ہے، یہ اتنا قیمتی وقت ہے. تو سیدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تیسری ہی وحی میں جب ابھی بہت تھوڑی آیات نازل ہوئی ہیں اور اس وقت تک یہ ایک امپورٹنٹ ترین بات بتا دی گئی کہ دن بھر جب آپ مصروف ہوں گے، دن بھر آپ جب آپ کے بے شمار جو ایکٹیویٹیز ہیں جس میں آپ کا دعویٰ کا کام ہے، آپ کا لوگوں کے مسائل سالو کرنا ہے، بہت ساری سچویشنز اور مشکلات آئیں گی، ان کو دیکھنا ہے، گھر کے معاملات ہیں، فیملی ہیں، ہر چیز ہوگی. تو اس وقت آپ جو پریشانیاں، جو مشکلیں، جو بھی آئے گا، یا پھر اس وقت اگر آپ کو تلاوت کا ٹائم یا ذکر کا ٹائم نہ الگ سے مل سکے تو رات وہ ٹائم ہے جس ٹائم پہ آپ یہ آگے کام کریں گے. اور نہ صرف یہ کریں گے، اب جب 12 ٹوٹل آیات ابھی نازل ہوئی ہیں تو آپ خود دیکھیے کہ اتنا لمبا قیام اللہ ان کو کہہ رہے ہیں سیدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو. تو اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ یعنی کھڑے ہو کے وہ قرآن پڑھتے تھے اور وہ اس پہ غور و فکر کرتے تھے اور وہ اس کا امپلیمنٹیشن پلان بناتے تھے کہ میں ان آیات کو امپلیمنٹ کیسے کروں. مثلا فار ایگزامپل جیسے اقرا بسم ربک الذی ہم نے بھی پڑھی اور سیدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہوئی کہ اقرا بسم ربک الذی خلق، یا پھر وربک فکبر. تو ان آیات کو کیسے عمل میں لانا ہے؟ ان آیات کو مثلا دعوت جا کے دینی ہے ابو جہل کو، ابو لہب کو، جتنے بڑے بڑے اسلام کے دشمن تھے جو کہ پہلی بات بتاتے ہی وہ اسلام کے اوپر اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اور صحابہ کرام جو بالکل انیشیل داخل ہوئے تھے ان کو مشکلیں دکھانا شروع ہو گئے تھے. تو ان لوگوں کو کس طریقے سے یہ پیغام پہنچانا ہے، ان کے فالوورز جو اس وقت کے ایلیٹ تھے، جو بڑے بڑے لیڈرز تھے، اور ان کے پیچھے جو سارے لوگ کھڑے تھے، آخر یہی تو دعوت تھی کہ ان تک بات پہنچانی ہے. تو ان تک یہ بات کیسے پہنچانی ہے؟ ان آیات کو کہ وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ، کیسے اپنے رب کو ہائیسٹ لیول پہ ماننا ہے جب
जिस सोसाइटी में हर तरफ बुतों को पूजा जाता था, हर तरफ अबू जहल और अबू लहब जैसे लोग जो हैं वो अरबाब बन के बैठे हुए थे, लॉ लेजिस्लेट कर रहे थे, लॉ मेकर बन के बैठे हुए थे। तो ऐसे में रब को सिर्फ लेजिस्लेटर मानना ये कितनी मुश्किल बात थी। तो ये वो चीजें थी जो वो रात को सैयदी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के साथ बात करने के बाद, अल्लाह सुब्हानहू व तआला के सामने ये क़याम करने के बाद, फिर आयात पे गौर व फ़िक्र करने के बाद, फिर ये वो प्लान बनाते थे। आज आप देखिए कि हम जब तरावी पढ़ते हैं, अ, शोएब आवाज़ आ रही है? जी आपा, अल्हम्दुलिल्लाह। आपने मुझे बताना है अगर आवाज़ ना आए, क्योंकि मैंने आपको बताया मेरी स्क्रीन जो है वो मुझे हेल्प नहीं कर रही। अल्लाह सुब्हानहू व तआला आसानी जी, फरमाए। इंशाअल्लाह। एनीवेज़ तो अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। तो आजकल से हम तरावी पढ़ते हैं, तो आप देखिए हम खड़े होके बस सुनते हैं ना, हम तो तेज़ी से गुज़र जाते हैं, या अगर हमें कभी रात का क़याम नसीब हो जाए, अल्लाह हम सबको तौफ़ीक दे कि हम रात को खड़े होके अपने रब के साथ अ अ, उसके साथ कनेक्टिविटी डेवलप कर सकें, अपनी रूह की एनर्जी, अपनी रूह का फूड उस वक़्त में हासिल कर सकें। लेकिन अगर आप देखिए कि आजकल जो क़याम है, क़यामुल लैल है, वो हम कितनी जल्दी कुरान को पढ़ रहे होते हैं, और ना ही हम ठहर-ठहर के पढ़ते हैं, ना ही हम गौर व फ़िक्र करते हैं, और मतलब उसके अंदर वो उसका एसेंस ही वो हट जाता है कि ठहर-ठहर के, लंबा करके, रिपीट करके उस कुरान को ऐसे पढ़ा जाए कि वो वाक़ईतन दिल पे नाज़िल हो। We should be taking message out of these आयात what we are listening to। मतलब जो आयात हम सुन रहे हैं, हमारे दिल पे उसका मैसेज उतरना चाहिए। लेकिन सुभान अल्लाह व बिहम्दी सुभान अल्लाहिल अज़ीम, यानी हम तो जो नमाज़ें पढ़ते हैं या जो क़याम करते हैं, वो फिर हम सबको पता है कि हम क्या करते हैं। नमाज़ में कुरान का पढ़ा जाना, ये इतनी हाई लेवल की चीज़ है, और इसमें आप कुरान की फ्रीक्वेंसी, यानी एक्चुअली अपनी बॉडी फ्रीक्वेंसी कुरान की फ्रीक्वेंसी के साथ मैच कर रहे होते हैं। लेकिन हम इतनी जल्दी अंदर दाखिल होते हैं नमाज़ के, और इतनी ही जल्दी हम एग्ज़िट कर जाते हैं कि वो होता ही नहीं है। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शुरू में ये बात बता दी गई कि कुरान के साथ जो ताल्लुक है, कुरान के साथ जो क़याम है, कुरान का जो पढ़ना और फिर उसका रिपीट करना, उसकी तिलावत करना, उसका अपने ही कानों में पढ़ना, मतलब ये एक पूरा तरबिया पैकेज है। और इन आयात में यही चीज़ आगे बताई जाएगी, और भी आयात आ रही हैं, मैं इस पे आगे भी बात करती हूँ। तो और फिर सबसे बढ़ के ये कि इमोशनल जो स्ट्रेंथ आती है ना, वो अगली आयत में भी बात आ रही है, और इमोशनल जो स्ट्रेंथ है, वो रात का क़याम का एक सबसे मेजर बेनिफिट है। रात के क़याम जो लोग करते हैं, जो रात की क्वाइट नाइट्स में अल्लाह के लिए खड़े होते हैं, अल्लाह से दुआएँ माँग के वो अमल के रास्ते खुलने की दुआएँ करते हैं। वो अपनी दावत, यानी दिन की दावत जो उन्होंने प्लान करके आगे बात पहुँचानी होती है, क्योंकि वो उम्मत हैं जो कुंतुम खैर उम्मतिन उखरिजत लिन्नास। हम अपने जीने के लिए तो पैदा हुए ही नहीं है ना, हम निकाले ही लोगों के लिए गए हैं, हम वो उम्मत है कि हमें दूसरों तक पहुँचाना है। तो ये करेज, ये स्ट्रेंथ, ये दावा हमारे लिए आसान हो जाए, हम दीन के क़याम के लिए क़यामुल लैल करें, ताकि दिन में जाके हम अल्लाह के दीन के क़याम का काम कर सकें। तो ये एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है जिसे हमें समझना है। इसी तरीके से वो तिर्मिज़ी की हदीस है 3579 कि रब ताला बंदे के सबसे ज़्यादा करीब रात के आखिरी हिस्से में होता है। अगर वो कर सके कि इस वक़्त अल्लाह का ज़िक्र करे, करने वालों में से हो जाए। तो ये अ, यानी रात का आखिरी पहर जो होता है, या जो तहज्जुद का टाइम होता है, वो अल्लाह के सबसे करीब होने का टाइम है। तो उस टाइम को कभी तो अभी जैसे अब वी आर वेरी नियर टू रमज़ान एज़ वेल। तो जैसे हमारा अब शाबान शुरू होने वाला है, रजब खत्म होने वाला है। तो हम कोशिश करना शुरू करते हैं कि हम भी क़यामुल लैल करें, और जितने भी लोग
الحمدللہ ہم لوگ صرف قرآن پڑھ نہیں رہے، سیکھ نہیں رہے، ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ ایک مشن ہے. ہمیں اس قرآن یہ ایک مقصد ہے، یہ ایک مشن ہے، اور ان آیات میں آنے والی آیات میں بھی اس کے اوپر بات ہوگی. تو ہم نے اس کو آگے پہنچانا ہے، ہم نے اس کو سمجھنا ہے، ہم نے اس پہ عمل کرنا ہے، اور ہمیں اسے دوسروں تک پہنچانا ہے، ہمیں اسے پوری دنیا تک لے کے جانا ہے. تو اس مشن کے لیے ہمیں ضروری ہے کہ ہم یہ سمجھیں کہ یہ اللہ ہمیں بتا رہے ہیں، سید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا رہے ہیں انڈائریکٹلی. ایک ایک شخص جو امہ کے ہیں، ایک ایک انسان امت مسلمہ کا، ان کے لیے یہ آیات ہیں، ان کے لیے یہ تربیہ پیکج ہے. اس کے بعد جو آیت کا پارٹ ہے وہ کیا ہے؟ آیت نمبر 4 میں کروا رہی تھی آپ کو، اوزد علیہ، کہ یا زیادہ بڑھا دیجئے اس پر، یعنی یہ حصہ اب گزر گیا ہمارے پارٹس کی، قیام اللیل کی بات ہے. وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِیلًا. اب اس کو دیکھتے ہیں، وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِیلًا یہ کیا ہے؟ کہ رتل کیا ہوتا ہے؟ را تا لام. رتل را تا لام، یہ اس کا روٹ ورڈ ہے. اور اس کا کیا معنی ہے عربی میں؟ رتل کس چیز کو کہتے ہیں؟ گروپ آف ٹینکس. یہ جو ٹینک نہیں ہوتے، ٹینک آرمی کے ٹینکس جیسے ہوتے ہیں، یا گروپ آف ٹینکس کو، یا گروپ آف وہیکلس کو، گاڑیوں کا کوئی گروپ ہو، اس کو جو ہے وہ رتل کہتے ہیں، رتل. تو رتل کیا، اور یعنی چنکس کہہ لیں، کہ جیسے ایک پورا پورا بڑا ایک گروپ کسی آرگنائزڈ وے میں کسی بھی چیز کا گروپ ہو تو اس کو رتل کہتے ہیں. تو یہاں پہ وہ رتل القرآن ترتیلا کیوں آیا؟ رتل اور ترتیلا کا سیم روٹ ورڈ ہے، را تالام دونوں کا. یہ دیکھیں آپ، روٹ ورڈ پتا ہو تو ہمیں یہ پتا چلتا ہے کہ لفظ کیا کیا شکلیں اختیار کرتا ہے. تو ورتل القرآن ترتیلا، اور ٹھہر ٹھہر کے قرآن کو ٹھہر ٹھہر کے پڑھیے، ٹھہر ٹھہر کر پڑھنا. اب یہاں پہ یہ جو ٹھہر ٹھہر کا کیا مطلب ہے؟ ہم تو اردو میں مطلب اس کو تجوید کے اینگل سے لے لیتے ہیں، کہ اور اکثر علماء نے یہ بات لکھی بھی ہوئی ہے، مطلب یہ بھی آتا ہے الحمدللہ، کسی کو غلط نہیں بالکل بھی کہوں گی، ٹھیک ہے، لیکن ذرا تھوڑا سا ڈیپ جائیے ان آیات کو، پھر ذہن میں رکھیے کہ 12-13 آیات، یہ بھی 14-15 آیات نازل ہوئی ہیں. تو ذرا سوچئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہاں کہا کیا جا رہا ہے. تو اس اینگل سے اگر آپ دیکھیے تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ سید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرما رہے ہیں کہ یہ قرآن مطلب میں چھوٹے چھوٹے حصوں میں نازل کر رہا ہوں. ٹھہر ٹھہر سے مراد وہ تلاوت کا اینگل تو ٹھہر ٹھہر کے ہو سکتا ہے، وہ اس کا معنی ہم لیتے ہیں بعد میں، لیکن جو اس کی بیس میں معنی لگا ہوا اگر آپ غور کریں تو یہ ہے کہ قرآن جو ہے وہ چھوٹے چھوٹے حصوں میں نازل اللہ کر رہے ہیں. اس قرآن کو اللہ جو ہے وہ یعنی بٹس اینڈ پیسز میں کہہ لیں، چنکس کا لفظ مناسب نہیں ہے لیکن آپ کو صرف سمجھانے کے لیے استعمال کر رہی ہوں کہ بٹس اینڈ پیسز یا چنکس میں یہ نازل ہو رہا ہے. کیوں؟ کس لیے؟ تاکہ اسٹیپ وائز اللہ گائیڈ کر رہے ہیں یا گائیڈنس دیں. قرآن تھوڑے تھوڑے حصوں میں، تھوڑے تھوڑے ٹکڑوں میں، تھوڑی تھوڑی آیات کے جو ہے ایک رتل یعنی گروپ آف آیات کی شکل میں نازل ہو رہا ہے. کس لیے؟ تاکہ وہ سٹیپ وائز گائیڈ کر سکے، تاکہ وہ سٹیپ وائز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گائیڈ کرے کہ what next you have to do. تو یہاں اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرما رہے ہیں کہ جس ترتیب اور تناسب سے اللہ اس قرآن، اس کلام کو اتار رہے ہیں، اسی سے آپ اس کو ٹھہر ٹھہر کر پڑھیں. مطلب کیا؟ کہ اب جو ترتیب اور جو تناسب جس کوانٹٹی میں قرآن آ رہا ہے، وہ یوں سمجھیں کہ ایک جتنی آیات کا گروپ آ رہا ہے، رتل آ رہا ہے، وہ پورا کا پورا کیا ہے؟ وہ ایک تھیم ہے، وہ ایک بات کے گرد ایک پورا آئیڈیا ویو ہوا ہے. تو اس کو انڈرسٹینڈ کرنے کے لیے اس رتل کو، ان آیات، گروپ آف آیات کو آپ کیا کریں؟ ان کو ٹھہر ٹھہر کے پڑھیں، اس کو تھیمیٹک انڈرسٹینڈنگ، جتنی آیات ایک تھیم کو لے کے آ رہی ہیں ان کو اس طریقے سے پڑھیے. یہ الٹیمیٹ میری اس سے انڈرسٹینڈنگ اس آیت سے یہ ہے. اور جو تفسیر قرطبی میں آتا ہے وہ آتا ہے کہ ان آیات کو یعنی ٹھہر ٹھہر کے پڑھیں غور و فکر کے ساتھ. اب انہوں نے 2-3 پوائنٹس تفسیر قرطبی میں امام قرطبی نے لکھے ہیں کہ غور و فکر کے ساتھ. اب ٹھہر ٹھہر کے پڑھنا کیا ہے؟ صرف یہی نہیں ہے کہ آپ رک رک کے پڑھیں، نہیں، وہ جو چنک جیسے یہاں پہ اب 7 آیات نازل ہوئی ہیں، ان 7 آیات کو آپ پڑھیں بار بار، آپ غور و فکر کر کے پڑھیں. پھر امام قرطبی لکھتے ہیں کہ یہ کتنی اہم بات ہے کہ نفس سے
اپنے نفس سے اس کے احکام بجا لانے کا مطالبہ کریں. کیسے پڑھیں؟ کہ وہ جو چند آیات ہیں ان کو ٹھہر ٹھہر کے بار بار رک رک کے بار دہرائیں، پڑھیں. کس طریقے سے پڑھیں؟ کہ اپنے نفس سے اس کے احکام، کس کے احکام؟ ان آیات کے احکام بجا لانے یعنی کہ ان آیات کے اوپر عمل کرنے کا مطالبہ کریں کہ اے نفس تو ان کو مان لے، تو یہ جو بتا رہی ہیں اب یہی وہ میری الٹیمیٹ زندگی ہے جو مجھے اللہ دے رہے ہیں، میں انہیں کو لوں گا. اور تیسری بات امام قرطبی نے یہ لکھی ہے کہ اپنے دل سے اس کے معنی کے فہم کا مطالبہ کریں. ایک کام نفس سے کہہ رہے ہیں، ایک عقل سے کہہ رہے ہیں کہ غور و فکر کریں، ایک نفس سے کہہ رہے ہیں کہ اس کے احکامات بجا لاؤ، نفس کو مخاطب کر کے کہہ رہے ہیں کہ ان آیات کو غور سے سنو اور ان کے احکامات کو مان کے چلو. اور تیسری بات دل سے، کہ دل سے کیا کرنا ہے؟ کہ دل سے اس معنی کے فہم کا مطالبہ کرنا ہے کہ دل جہاں اتنی جگہ لگے ہوئے ہو، جہاں اتنی چیزوں کو سمجھتے ہو، وہاں ان آیات کے فہم کو بھی غور و فکر کرو، پونڈر اوور، کنٹمپلیٹ آن دیز آیات، کنٹمپلیٹ کہ اس کا فہم کیا ہے، اس کا مفہوم کیا نکل رہا ہے، کیا معنی مجھے لینا ہے، کیا معنی کی سوچ میں نے اپنے اندر ڈیولپ کرنی ہے تاکہ میں ویسا عمل، وہ بیج بوؤں سوچ کا، تاکہ کل کو وہ عمل بن کے نکل سکے. اور اسی پڑھنے کو دیکھیں پھر ہمیں جو وہ حدیث پتا ہے نا، معروف حدیث ہے، دو کہ یہ بعد میں آف کورس بیک کے ٹائمز کی ہے، لیکن یہ پھر آپ کو سمجھ آئے گی کہ حضرت عبداللہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے روز قرآن کے قاری کو لایا جائے گا، اسے جنت کے پہلے زینے پہ کھڑا کیا جائے گا. یعنی قرآن کا قاری کون ہوتا ہے؟ جو قرآن کو اس طرح پڑھ رہا ہے اس کا حق ادا کر کے. تو اس کو جنت کے پہلے زینے یعنی جنت کے پہلے سٹیپ پہ کھڑا کیا جائے گا اور اسے کہا جائے گا کہ پڑھتا جا اور اوپر چڑھتا جا، اور اس طرح ٹھہر ٹھہر کر پڑھ جس طرح تو دنیا میں پڑھا کرتا تھا. اب یہاں پہ یہ رتل کا لفظ آیا ہے کہ اس طریقے سے ٹھہر ٹھہر کے پڑھیں جس طریقے سے آپ نے دنیا میں ٹھہر ٹھہر کے پڑھا تھا. اب یہ تو کسی ایسے کوئی کہا جائے گا نا جس نے پھر دنیا میں ٹھہر ٹھہر کے پڑھا ہوگا، جس نے ٹھہر کے وہ غور و فکر کیا ہوگا، اپنی عقل کا استعمال، اپنے نفس کو اس کے احکام بجا لانے کا مطالبہ کیا ہوگا، جس نے اپنے دل کے معنی کے اپنے دل سے اس کے معنی کے فہم کا مطالبہ کیا ہوگا. جس نے یہ کیا ہوگا وہ آخرت میں بھی زینے پہ جا کے کھڑا کر دیا جائے گا کہ یہ لو جنت کے پہلے زینے پہ ہو، اب چڑھتے جاؤ، پڑھتے جاؤ اسی طرح ٹھہر ٹھہر کے خوبصورت تلاوت، غور و فکر، پونڈر والی، اور چڑھتے جاؤ. تو اور بے شک تیرا ٹھکانہ اس آخری آیت کے پڑھنے پر ہوگا جسے تو پڑھے گا. یعنی جتنا دیر تم پڑھتے رہو گے، جتنی خوبصورت تلاوت کے ساتھ ٹھہر ٹھہر کے پڑھتے جاؤ گے اور چڑھتے جاؤ گے، وہاں جا کے رکو گے جہاں تمہاری تلاوت جو ہے وہ ختم ہوگی. تو کتنی خوبصورت بات ہے، کتنی بڑی بات ہے، لیکن ہم نے ہر چیز کے شارٹ کٹ رکھے ہوئے ہیں. اسی طرح ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ حضرت انس سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پڑھتے وقت اپنی آواز کو لمبا کیا کرتے تھے. آپ کو پتا ہے نا، اگر آپ سورہ فاتحہ کی تفسیر کہیں سے بھی کھول کے دیکھیں نا تو آپ کو اس میں ملے گا کہ سیدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سورہ فاتحہ کو اس کی ہر آیت کو اس کا جو اینڈ ہے اس پہ مد عارض وقفی کیا کرتے تھے. یعنی الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین اس طرح نہیں پڑھا کرتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر آیت کا اینڈ لمبا کیا کرتے تھے. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، یہ مدارس وقفی ہے. تو اس کو کیا کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم. مطلب کیا ہے کہ اس کو پڑھنے کا حق اس کو خوبصورتی سے، تاکہ وہ دل پہ نازل ہو، تاکہ کہ آپ قرآن کی جو ایک فریکوینسی ہے اپنی، آپ کو وہ موقع مل سکے کہ آپ قرآن کی فریکوینسی کے ساتھ اپنی باڈی اپنی فریکوینسی میچ کر سکیں. لیکن ایسے تو نہیں ہوگا کہ تیز تیز پڑھ کے ہم نکل جائیں، تیز گاڑی سے چلتے چلتے چڑھے اور چلتے چلتے جمپ لگا دیا. نمازیں اور ہمارا قیام ایسا ہوتا ہے. تو اب کی بار جیسے سیدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
مجھے بہت رشک آتا ہے اس بات پہ، ہم جو انشاءاللہ اس کے بعد سورہ قلم پڑھیں گے، سورہ قلم میں یہ بات ڈیٹیل سے کھلے گی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم has lived up to the expectation of Allah subhanahu wa ta'ala. یعنی جو چیز ان کو کہی جاتی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم he just lived up to the expectation of Allah. اور آج ہمیں بھی تو یہ بات کہی جا رہی ہے نا. تو ہم اتنا ماحول سیٹل کر رہے ہیں، ہم کہہ رہے ہیں کہ ہم اسی آنکھ سے دیکھ رہے ہیں، ہم اسی طرح اس سینیریو میں فیل کر رہے ہیں کہ یہی آیات نازل ہو رہی ہیں، تو پھر ہمارا دل بھی تو ان کو آیات کو لے لے. سو جسٹ کیا بنا؟ جسٹ یہ ہے کہ قرآن از ریویلڈ ان اسمال پورشنز. اور سورہ فرقان آیت نمبر 32 میں آتا ہے، یہ ایک لمبی آیت ہے، مجھے دل تھا میں آپ کو پوری بتاؤں کیونکہ یہ بہت ریلیونٹ آیات ہیں آپس میں، لیکن ٹائم میرے پاس تھوڑا ہو جاتا ہے، پھر میں نے چھوڑا کہ پوری آیت نہیں، لیکن آپ کو یہ بتا دوں کہ سورہ فرقان کی آیت نمبر 32 پڑھیے گا ضرور آپ لوگ. اس میں ایک پارٹ ہے لِنُثَبِّتَ بِهِ فُؤَادَكَ، کہ آپ قرآن کو ٹھہر ٹھہر کے پڑھیے. اس سے فائدہ کیا ہوگا؟ وہاں پہ ایک فائدہ بتایا گیا ہے، ایک اور فائدہ، یعنی اتنے سارے فائدوں کے ساتھ لِنُثَبِّتَ بِهِ فُؤَادَكَ، تاکہ جما دیں اس قرآن کے ساتھ فؤادک، آپ کے دل کو. یعنی جو چاہتے ہیں کہ ان کا دل جم جائے، جو چاہتے ہیں ان کا دل مضبوط ہو جائے، جو چاہتے ہیں ایمان پہ استقامت مل جائے، وہ کیا کریں؟ وہ رتل القرآن ترتیلا کریں، وہ قرآن کو ٹھہر ٹھہر کے، وہ جو یہ ساری باتیں ہم نے کہی ہیں تفسیر قرطبی کی، امام قرطبی نے جو لکھا ہے اس طریقے سے پڑھنے کا حق ادا کریں. اسپیشلی قیام اللیل میں کبھی تو لمبا کھڑے ہو کے، کبھی تو اتنا غور و فکر. 12 آیات کو آدھی رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو کے پڑھ رہے ہیں، صحابہ اکرام کھڑے ہو کے پڑھ رہے ہیں، اور روایات میں آتا ہے کہ پیر پورے کے پورے سوج جاتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے. کتنی ریپیٹیشن ہوتی ہوگی، کتنا لمبا، کتنا غور و فکر، کتنا روح اور دل کے اندر ابزارب ہوتا ہوگا یہ سارا کچھ. سبحان اللہ. سو آل آف دس یعنی کس لیے ہے یہ سارا کچھ؟ تاکہ ہمارا دل ہمارے پرپس کے ساتھ جڑ جائے، ہمارا دل ہمارے قرآن کے ساتھ، اپنے رب کے ساتھ کنیکٹڈ ہو جائے. Why do I have to stand up whole night or most of the night or half of the night or less than that? Why to recite Quran in small portions and chunks with understanding? Why? اب کافی سارے وائے آتے جا رہے ہیں نا، ساتھ ساتھ وائے آنسر ہونے چاہیے، تو 2-3 وائے آپ لکھ لیں، کیونکہ اب آیت نمبر 5 جو ہے نا وہ بہت اہم آیت ہے، اور وہ کیا کہہ رہی ہے کہ اِنَّا سَنُلْقِي عَلَيْكَ قَوْلًا ثَقِيلًا، کہ اِنَّا بے شک ہم سنلقی ان قریب ہم ڈالیں گے، علیک آپ پر، قولاً ثقیلا ایک بھاری، قولاً کلام یا بات یا قول، ثقیلا بہت بھاری. تو شعیب ریکارڈنگ ہو رہی ہے؟ جی جی ابا ریکارڈنگ. ٹھیک ہو گیا. تو اِنَّا سَنُلْقِي عَلَيْكَ قَوْلًا ثَقِيلًا، اس کا کیا مطلب ہے کہ اب جتنی بھی اوپر یہ تیاری اور تمہید بتائی کہ اب دن کو آپ کا اتنا کام ہے، دعوت بھی آپ نے شروع کر دی، رات کو آپ اللہ سے کنیکٹیوٹی اور تعلق اور اپنے دل کو جمنے کا کا جو راستہ ہے وہ اختیار کرنا، اور تربیہ کا راستہ، جتنے بھی کام، اس کے بعد یہ ہونا کیوں ہے؟ وائے؟ اس لیے کہ ہم آپ کے اوپر کیا القاء کرنے والے ہیں، کیا ڈالنے والے ہیں؟ ایک بہت بھاری کلام، ایک بہت بھاری قول. ثقیلا ہم اردو میں بھی ثقیل بولتے ہیں نا، ثقیل وہی ہے، ثقیلا بہت بھاری، قولن بات ہے، سنلقی کیا ہے؟ سا ہٹا دیجئے، یہ ان قریب کے لیے آتا ہے، درمیان میں نل کی ہے، تو یہ لفظ روٹ ورڈ کیا ہے؟ لام قاف یا، اس کا روٹ ورڈ ہے. القاء بھی آتا ہے نا، اردو میں القاء بولتے ہیں، کسی چیز کا القاء ہو جانا یا ریویل ہونا یا giving something with the push، اس کو کہتے ہیں. تو اس آیت میں اور اس کے بعد والی جو 2 آیات ہیں، ان میں کیا ہے؟ ان میں رات کے قیام کے حکم کی حکمت بیان کی گئی ہے.
اس آیت میں اور اس کے بعد یعنی ان 3 آیات میں رات کے قیام کے حکم کی حکمت بیان کی گئی ہے کہ وحی الہی جو ہے اس کا بھاری بوجھ اٹھانے کی کیپیسٹی پیدا کرنے کے لیے رات کا قیام اور اس میں پورے غور و فکر کے ساتھ تلاوت کی ضرورت ہے، اور اسی چیز کے لیے یعنی یہ جو قولن ثقیلہ ہے، جو اس آیت کا آخری 2 ورڈز ہیں، قولن ثقیلہ کیا ہے؟ بھاری کلام. اس سے مراد کیا ہے؟ وحی الہی یعنی اللہ کا کلام جو قرآن کریم. اب یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ قرآن کو کیوں قولن ثقیلہ کہا گیا ہے؟ وحی الہی کو کیوں قولن ثقیلہ کہا گیا ہے؟ جبکہ قرآن میں سورہ قمر میں آپ کو پتہ ہے قرآن میں جو سورہ قمر میں ایک آیت ریپیٹ ہوتی ہے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ کہ قرآن کو ہم نے آسان کر دیا ذکر کے لیے. تو وہاں پہ تو آتا ہے کہ قرآن آسان ہو گیا، تو کیا یہ کانٹرڈکشن ہے کہ قرآن آسان بھی ہے اور یہاں پہ اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ ہیوی ہے اور ثقیل ہے اور بھاری ہے، مشکل ہے؟ تو یہ مطلب اللہ وہاں پہ کچھ اور کہہ رہے ہیں اور یہاں پہ کانٹرڈکٹری بات نہیں، ایسا نہیں ہے. دیکھیے قرآن کا جو پڑھنا ہے اس کا بالکل تلفظ سیکھنے سے لے کے ناظرہ سیکھنے سے لے کے اس کی عربک سیکھنے سے لے کے اس کے معنی مفاہیم سیکھنے، یہ ایک آسان کام ہے. اللہ نے کہا یہ آسان ہے تو یہ آسان ہے. تو لیکن یہاں پہ اس سیکھنے پڑھنے پڑھانے کی بات نہیں ہو رہی. یہاں پہ قولن ثقیلہ کسے کہا گیا ہے؟ یہاں پہ قولن ثقیلہ یہ قرآن کا مشن ہے جو بہت ہیوی ہے. اور قرآن کا مشن کیا ہے؟ قرآن کا مشن کیا ہے اس کے اوپر اگلی آیت میں ہم بات کرتے ہیں. لیکن یہ ہیوی کیسے ہے؟ ہیوی in a sense that it will be challenged by the people and the system and authority. جب آپ قرآن کا مشن یعنی کہ اللہ ایک رب ہے، اللہ کے سوا کوئی دوسرا لا لیجسلیٹر نہیں ہے، وہی خالق ہے، وہی سسٹینر ہے، وہی مینٹینر ہے، وہی منعم ہے، وہی ہر چیز عطا کرنے والا ہے. تو اسی کی صرف مان کے چلنا ہے. جب یہ ہیوی مشن with its all minuteness یعنی جو قرآن نازل ہو رہا ہے، جب یہ لے کے جانا ہے دوسروں تک، تو وہاں پہ جو لوگ ہیں، وہاں پہ جو سسٹمز ہیں، وہ جو اتھارٹیٹیو لوگ ہیں، وہ جو پولیٹیشنز ہیں، وہ جو لوگ اپنے آپ کو ارباب بنائے بیٹھے تھے کہ ہم لا میکرز ہیں، وہ سب سے پہلا تو سب سے آپ کو وہ چیلنج کر دیں گے. So the biggest thing about this message is کہ یہ میسج ہیوی اس لیے ہے کہ جیسے ہی آپ لوگوں کو بتانا شروع کریں گے تو لوگوں کو اور سسٹم کو یہ آسان نہیں لگے گا، وہ آپ کو اور آپ کے سارے میسج کو چیلنج کر دیں گے. وہی کام سید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوا. یہ ہے مشکل، یہ ہیوی ہے، لیکن یہ ساتھ میں ڈویبل بھی ہے. یہ کام جو ہے یہ ڈویبل ہے، اس کو کیا جا سکتا ہے. یعنی کہ یہ اسلام کو سمجھنا اور اس کے بعد اس کو آگے پہنچانا، یعنی اللہ کے دین کی دعوت جو ہے اس کو آگے پہنچانا، یہ ڈویبل ہے لیکن چیلنجنگ ہے. یہ کام اس لیے بھی بھاری ہے کہ اس کو زندگی بھر کرنا ہے. کسی کام کو اگر کوئی مشکل کام بھی ہو نا، وہ ایک آدھ دفعہ کر لیا جائے تو بس مشکل کہہ کے ہم کہتے ہیں کہ چلو ہو گیا، اٹس اوکے. لیکن کوئی نارمل کام بھی ہو لیکن اگر لائف ٹائم کرنا ہو تو وہ چیلنجنگ ہو جاتا ہے کہ یہ ساری زندگی کام ہے کرنا ہے. تو ایک تو یہ بھاری اس لیے ہے کہ یہ لوگوں کی چاہت کے مطابق نہیں ہے، یہ اللہ کی چاہت ہے، ہمیں اس کی مرضی میں خود کو ڈھالنا ہے. دوسرا یہ اس لیے مشکل ہے کہ یہ لائف ٹائم مقصد ہے، اس کو ساری زندگی اس کو جینا ہے اور اس کو کرنا ہے. We cannot let go of it. It's a long journey and we have to do it. اور ہمیں ہر بندے تک اس بات اللہ کی بات کو، اللہ کے دین کو پہنچانا ہے. اور یہ ہیوی اس لیے بھی ہے کہ یہ پوری انسانیت کے لیے، یہ دین اسلام پوری انسانیت کے لیے ہے. اور ہم وہ لوگ ہیں جن کو یہ مشن، ہم سید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو یہ مشن ملا ہوا ہے کہ انہوں نے، یہ کسی خاص نیشن یا خاص گروپ کی بات نہیں ہے، پوری انسانیت تک یہ میسج لے کے جانا ہے.
اور یہ کوئی آسان بات نہیں ہے. اب امیجن آپ خود ذرا کریے کہ کتنے مسلمان ہیں اور پھر پورے انسان کتنے ہیں کرۂ ارض کے اوپر. اس قرآن ہر انسان اور جن کے پاس پہنچانا ہے. ہیوی مشن. when your message extends to entire humanity to remove the darkness of the society, تو وزن تو آئے گا نا. جب آپ نے یہ سوچ لیا کہ میں نے پوری دنیا میں کیا کرنا ہے، اس مشن کو لے کے چلنا ہے. کیا مشن ہے، کیسے ہے، وہ آیت نمبر سورہ صف کی آیت نمبر 9 ہے. یہ میں آپ کو بتانا چاہتی تھی کہ میں آگے بتا رہی ہوں آپ کو. سورہ الصف 28ویں پارے میں ہے، 9 نمبر آیا ہے. بے شک آپ کھول لیجئے. وَالَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينَ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ. اگر یہ آیت آپ کو سمجھ آ جائے نا اس جگہ پہ، اس کانٹیکس میں رکھ کے، تو زندگی آسان ہو جائے گی اگر اللہ پھر اس پہ ہمیں عمل بھی دے دے. کیا آیت ہے؟ وَالَّذِي أَرْسَلَ، سورہ صف آیت نمبر 9. وَالَّذِي، وہ اللہ وہ ہے، ارسلہ جس نے بھیجا، رسولہ کس کو بھیجا، رسول کو بھیجا، یعنی سیدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہو رہی ہے. بالہدا، ساتھ ہدایت کے، ودین الحق کی، اور دین حق کے. اللہ کا سسٹم، یہ دین کے ساتھ سسٹم لکھ لیں. اللہ نے جو لیجسلیشن دی ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا، ہدایت دی، اور ہدایت کے ساتھ پورا دین حق دے دیا. دین کیا ہوتا ہے؟ سسٹم ہے نا. How are you going to be living your life according to the Sharia of Allah? That is the system. سسٹم کے ساتھ اللہ کا بھیجا ہوا سسٹم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا. لِيُظْهِرَهُ عَلَى دِينِ كُلِّهِ، لِيُظْهِرَهُ تاکہ غالب کر دیں. کون؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. کرنا تو اللہ نے تھا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ سے یہ ہونا تھا، اور پھر ان کی امت ہے. تاکہ غالب کر دیں کس چیز کو، کس پہ غالب کر دیں؟ عَلَى دِينِ كُلِّهِ، تمام ادیان پہ. تمام دوسرے جو سسٹمز چل رہے ہیں اس وقت دنیا میں، وہ کیپٹلزم ہو، وہ سوشلزم ہو، وہ کمیونزم ہو، وہ یہ جمہوریت ہو، واٹ ایور، کوئی سسٹم کسی بھی ملک میں جو بھی چل رہا ہے، ہر سسٹم کو دین سسٹم لِيُظْهِرَهُ عَلَى دِينِ كُلِّهِ، تاکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غالب کر دیں اس دین حق کو باقی تمام ادیان پہ، باقی تمام سسٹمز کے اوپر. یہ سسٹم جو اللہ نے دیا، اللہ کا لیجسلیٹڈ سسٹم، وہ غالب آ جائے، وہ نظام غالب آ جائے اللہ کا. وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ، رئی سے کسر آخری الفاظ میں پوری ہو جاتی ہے، اور وہ کیا ہے کہ خواہ کتنا ہی برا لگے مشرکین کو. یہاں سے آپ دیکھ لیں کہ مشرکین کو کتنا برا لگے گی یہ بات. اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی اگینسٹ لوگ اسی لیے ہو گئے تھے کہ مشرکون جو تھے وہ اللہ کو لا لیجسلیٹر اور دین اسلام کو دین حق ماننا نہیں چاہتے تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد ہی یہ تھا، یہ مشن تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا. اس سورہ صف کی آیت نمبر 9، اس کو بھی آج میں آپ کو 2-3 آیتیں بتا چکی ہوں جو آپ ایکچولی کوئی ڈائری بنا کے اس کے اوپر لکھ لیں، لائف ٹائم فائدہ دیں گی، کیونکہ یہ مقاصد کی باتیں ہیں. تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مشن ہے. کیا مشن ہے؟ کہ اللہ کا جو دین حق ہے اس کو غالب کرنا ہے باقی تمام ادیان، باقی تمام سسٹمز کے اوپر. اللہ کے سسٹم، اللہ کے نظام کو غالب ہونا ہے. اور جتنے بھی مشرکین ہیں وہ جو بھی سسٹم لا کے بیٹھے ہوئے ہیں ان کو بڑی تکلیف ہوگی، لیکن ہمارے سیدی کا مقصد تھا تو ہمارا بھی مقصد ہے، ہم نے اسی مقصد کے تحت جینا ہے. صرف اللہ کا سسٹم، صرف اللہ ایز اے لا لیجسلیٹر، لا میکر، اسی کی لیجسلیشن چلے گی، پوری دنیا پہ قائم ہوگی، مشرق سے مغرب تک. اور to make دین اسلام superior to all other systems and religions. کتنی بڑی ذمہ داری ہے یہ ہے وہ ذمہ داری، یہ ہے وہ مشن، یہ ہے وہ بھاری چیز. آج آپ دیکھیے نا، تھوڑا سا کوئی پریسٹیجیس بندہ ہو، دنیا دار ہو، کوئی پولیٹیشین ہو، کوئی سینیٹر ہو،
جو کہیں پہ بھی تھوڑا پیسے والا ہو ہم اس کے سامنے حق رکھتے ہوئے ڈر جاتے ہیں. تو یہاں پہ تو پوری دنیا کے اوپر یہ بات کرنے کو کہا گیا ہے. تو پھر ہمیں یہ ہمت اور کرج نہیں لینا، پھر ہمیں اس قرآن سے ہی تو لینا ہے یہ کرج اور ہمت. ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جرنی آنکھوں سے دیکھ ہی اسی لیے رہے ہیں کہ انہوں نے اس مشن کو کیسے کیا. He was actualizing it. وہ ہر سٹیپ پہ عمل ہی تو کر رہے تھے. تو اس ڈویبل بٹ ٹف کام کو کیسے کرنا ہے وہ ہے قیام اللیل. اس کا جو کی یا کور ہے وہ کیا ہے اس سورہ میں جو بتایا جا رہا ہے وہ قیام اللیل ہے، رات کا قیام. قم اللیل، رات کا کھڑا ہونا. اور پھر آیا نمبر 6 میں بھی یہی آگے اسی پہ کیری آن ہو رہا ہے کہ ان ناشئۃ اللیل ہی اشد وطئا واقوم قیلا. ناشئۃ، نون شین حمزہ اس کا روٹ ورڈ ہے، نون شین حمزہ، اٹھنا. اشدو شدید ہم بولتے ہیں نا، یہ اسی سے ہے، شین دال دال شد، اشد بہت زیادہ سخت. وطئن واو تو حمزہ، وطأ کسی چیز کو پامال کر دینا کے سینس میں آتا ہے. اقوامہ قوم سے ہے، قاف واو میم، وہی جو قوم قیام یہ سارے ایک ہی اس سے آتے ہیں روٹ ورڈ سے. کیلا بات کے لیے آتا ہے، قول یہ بھی. بے شک اٹھنا رات کا اٹھنا اس کے کیا فائدے ہیں اب، یعنی رات کا اٹھنا یہ اشدو وہ بہت سخت ہے، وطئن نفس کو روننے کے لیے، نفس کو پامال کرنے کے لیے، وہ اقوام قیلا اور زیادہ درست بات کرنے میں مدد دینے کے لیے. یعنی رات کا اٹھنا طبیعت پر بہت بھاری اور نفس کو روننے میں یا نفس کو درست کرنے میں بہت مددگار ہے، دوسری تمام باتوں سے زیادہ مددگار ہے. اور وہ اقوام قیلا اس کا کیا مطلب ہے، وہ اقوام قیلا قیلن اور وقت جو ہے وہ قیلا ہے کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ زیادہ درست بات کریں، if you want you should be more productive. اقوام قیلا آپ کی بات درست ہو، آپ زیادہ پروڈکٹیو ہوں تو آپ رات کا قیام کریں. اور یہ رات کا جو قیام ہے وہ کیا ہے، what do you do at night، کیا ہوتا ہے رات کو. ہم یہ بات پہلے گزر چکی ہے، دوبارہ ریپیٹ کر جاتے ہیں کہ ٹائم فار کنیکٹیوٹی ود اللہ سبحانہ و تعالی. رات کا قیام، آج تو ہماری راتیں کسی اور وجوہات کی بنا پہ جاگتی ہیں، لیکن اگر آپ اللہ کے لیے کھڑے ہیں تو آپ اللہ سے کنیکٹیوٹی بنائیں گے. آپ اللہ کے لیے کھڑے ہیں تو آپ اپنی روح کا فوڈ دے رہے ہیں، روح کی غذا. موسیقی نہیں ہے روح کی غذا، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ کے ساتھ کنیکٹیوٹی، اللہ کا ذکر وہ جو ہے وہ ہماری روحوں کی غذا ہے. رات کو اور کیا ہوتا ہے، it's a time for thinking and contemplating. اور کیا ہے، یہ رات کا ٹائم ہی ہے جو اٹھنے میں مشکل ہے، سخت ہے، نفس کی تربیہ کرنے کے قابل کام آتا ہے. اور کیا کرتا ہے کہ نیکسٹ ڈے کی پریپریشن کرنے میں ہیلپ کرتا ہے کہ نیکسٹ ڈے جو بھی کوئی پلان ہے وہ کیسے آگے اس کو امپلیمنٹ کرنا ہے. ان لک فی النہار سبحا طویلا، بے شک آپ کے لیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا ہے ان لک فی النہار سبحا طویلا، بے شک آپ کے لیے دن میں سبحن مصروفیت ہے، طویلا بہت لمبی. سبحن کیا ہے، اس کا روٹ ورڈ ہے سین با ہا، یہ وہی ہے جس پہ آپ تسبیح نہیں تسبیح کہتے، تسبیح کا روٹ ورڈ بھی یہی ہے سبحا. اس کا روٹ ورڈ کیا ہے، سین با ہا، اور اس کا اصل معنی تیرنا، تیرنا ہے، ٹو سویم. سبحا کا کیا مطلب ہوتا ہے، ٹو سویم. مراد یہاں پہ کیا کہا جا رہا ہے، ان لک فی النہاری، بے شک آپ صلی اللہ علیہ وسلم دن میں سبحن
ادھر ادھر آنا جانا، کام کاج، مشغولیت میں ہوتے ہیں. یعنی آپ یو آر فلوٹنگ ہول ڈے، یو ول بی فلوٹنگ اراؤنڈ. مراد یہ کہ آپ کاموں میں مصروف جیسے ایسے جیسے اتنے زیادہ کام ہیں کہ یو آر جسٹ ان بٹوین سو مینی تھنگس. تو وہ آپ تہر رہے ہیں جیسے ایک کام سے دوسرے کی طرف، دوسرے سے تیسرے کی طرف. اللہ بتا رہے ہیں کہ رات کو اس لیے بھی یوٹیلائز کرنا ہے کہ دن کو آپ اتنے مصروف ہوتے ہیں. ان لک فی النہار، دن کے اندر، نہار دن کو کہتے ہیں، بہت زیادہ مصروفیت ہوتی ہے، لمبا طویل مصروفیت ہوتی ہے آپ کی. یو آر ان بٹوین سو مینی تھنگس. آپ آپ لوگوں کو انوائٹ کر رہے ہیں، آپ دعویٰ کا کام کر رہے ہیں، آپ لوگوں سے مل جل رہے ہیں، آپ کی اپنی فیملی تھی، آپ کے بچے تھے، آپ کے گھر کے کام تھے، آپ لوگوں کے مسائل ایڈریس کر رہے تھے، آپ مہمان نوازی کر رہے تھے، آپ کو فکر معاش بھی ایک چیز تھی جس کا خیال رہتا تھا. مسلمانوں کے معاملات کی اصلاح اور جہاد فی سبیل اللہ، اللہ کے لیے جو بھی کوشش اور جہد وہ کر رہے تھے ہر لمحے پہ، وہ بھی ہر وقت ان کے دامن گیر تھی. تو یہ وہ ساری مصروفیات ہیں جس کے اندر سید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پورا دن رہتے تھے. اور اس سارے میں صرف یہی نہیں تھا، اس سارے میں جب آپ نے دعوت دینا شروع کی تو لوگوں نے آپ کو اتنے زیادہ اذیتیں دینا شروع کی. پیپل یوز ٹو پٹ یو انٹو دی آکورڈ پلیسز، کہ آپ کو امبیرس کریں، آپ کو تکلیف دیں، آپ کو اذیتیں دیں، آپ کے ساتھ آرگیومنٹ کریک کریں، آپ کو ساحر اور جھوٹا کہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یو ہیو سو مچ ٹو ڈیل ود ان اے ڈے، اس لیے رات میں اللہ کے حضور حاضر ہو جائیں. اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ زیادہ پروڈیوس کریں، یو بی مور پروڈکٹیو، آپ بہتر سے بہتر ٹائم، بہتر سے بہتر مقاصد، بہتر سے بہتر طور پہ اپنی زندگی کو گزارنا چاہتے ہیں، تو قیام اللیل، غور و فکر، دعا، نفس کی تربیہ کے لیے یہ جو قیام اللیل ہے، یہ ان ساری چیزوں کے لیے مددگار ہے. سو پھر فائنل اس بات کا جسٹ کیا نکل رہا ہے؟ جسٹ یہ نکل رہا ہے کہ دن کو کس چیز کے لیے یوز کرنا ہے؟ پروپیگیشن آف اسلام کے لیے، دعوت کے لیے، اسلام کی دعوت کے لیے استعمال کرنا ہے. راتوں کو کس لیے استعمال کرنا ہے؟ وہ اللہ سے کنیکٹیوٹی، پریپریشن اینڈ پلاننگ اینڈ پونڈرنگ اوور دا آیات. ان چیزوں کو امپلیمنٹ کیسے کرنا ہے، اس سسٹم کو، یہ جو اتنا بڑی ذمہ داری ہے کہ دین حق کو تمام سارے دوسرے جتنے بھی سسٹمز ہیں ان کے اوپر غالب کھڑا کر دینا ہے. یہ کیسے کرنا ہے؟ یہ کتنا سوچ و غور و فکر کا کام تھا، یہ کتنا ڈیپ پلان اور پریپریشن مانگتا تھا، یہ کتنی کنیکٹیوٹی ود اللہ سبحانہ و تعالیٰ مانگتا تھا. وہ اس کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ پلان دیا گیا، اور آج ہم سب کے لیے بھی یہی ہے. کبھی کبھی ہم لوگ کہتے ہیں نا کہ کاش مجھے کوئی استاد مل جائے، کبھی مجھے کوئی منٹور مل جائے، یا کوئی ایسا بندہ مل جائے جو ہمیں سٹیپ سٹیپ گائیڈ کر سکے، بڑی مدد مل جائے. اکثر لوگوں کو میں نے سنا ہے یہ کہتے ہوئے. تو یہ دیکھیں، اللہ سٹیپ وائز گائیڈ کر رہے ہیں، ایک ایک پوائنٹ پہ پلان بتا رہے ہیں. بس ہمیں اپنے دل دماغ، جو ہم نے اس دنیا سے بہت زیادہ انٹلیکچوئلزم اور بہت زیادہ جو ریلیجس اسمارٹنس سیکھ لی ہے نا ہم نے، اس کو ذرا سائڈ پہ چھوڑ کے ہم صرف اللہ کے ساتھ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کے ساتھ چیزوں کو دیکھنا شروع کر دیں تو چیزیں نسبتاً بہت کلیئر ہونے لگ جاتی ہیں. لیکن ہم اتنے کمپلیکیٹڈ اور اتنی مشکلات میں رہتے ہیں کہ وہ جو آواز اللہ سبحانہ و تعالیٰ صبح آ کے لگاتے ہیں، ہم تو اس آواز کو بھی کبھی لبیک نہیں کہہ سکتے، نہیں کہتے. جو کسی شاعر نے لکھا ہے نا، ہم تو مائل بکرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں، کہ ہم تو بلاتے ہیں، ہم تو پکارتے ہیں، بائیں کھولے کھڑے ہیں، لیکن کوئی پکارنے والا ہی نہیں ہے، کوئی مانگنے والا ہی نہیں ہے، کوئی استغفار کرنے والا ہی نہیں ہے. تو یہ تو بے رخی ہے ہماری اللہ سے. وما قدر اللہ حق قدری، ہم اللہ کے قدر کا حق ادا کر ہی نہ سکے کبھی. تو یہاں پہ آپ دیکھیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخر پہلے پروفٹ تو نہیں تھے نا، بالکل نئے پروفٹ، بالکل نئی چیزیں، ان کو بہت ساری چیزوں کی بالکل اس نئی جاب ڈسکرپشن کی سمجھ نہیں تھی، نئی چیزیں ان کے سامنے بھی بالکل نہیں تھیں. وہ جب دعوت دیتے تھے آگے سے لوگوں کے کیا رسپونڈ تھے وہ ان کے لیے بالکل نیا تھا. سو اللہ از گائیڈنگ ہم اسٹیپ بائی اسٹیپ. رات ایسے گزاریں، دن کو جا کے اس طرح کریے گا، آپ کا دن بہت مصروف ہوتا ہے،
مطلب اٹس سچ اے ٹاک، سبحان اللہ، ایسی کنورسیشن ہے جیسے اللہ جیسے کوئی بڑا بندہ کسی کو بیٹھ کے سمجھا نہیں رہا ہوتا، تو سوچیں کہ پھر اللہ نے کس درجے پہ آ کے سید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ باتیں، جب یہ وحی نازل ہوئی، پھر یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب اس کو پڑھتے ہوں گے، ان کے دل کے اندر جب یہ بار بار یہ فیلنگز آتی ہوں گی، وہ کیسی فیلنگز ہوں گی. اور ایک اسکالر نے لکھا تھا کہ اس آیت سے جو ہے یہ بھی ایک جس نکلتا ہے کہ ڈونٹ گو ٹو فیلڈ وداؤٹ پریپریشن، یعنی جب بھی کبھی نکلنے لگیں کوئی بھی کام کرنے کے لیے، اگلے دن جو بھی ہونا ہے پریپریشن کے بغیر نہ نکلیں. سو accumulate your energy, go to Quran, read and ponder. Get your energy and support from Kalam Allah and Allah subhanahu wa ta'ala. And build up yourself at night time. یعنی اپنی سارا کچھ یہ کرنے والا کام، اپنے سپورٹ، اپنی انرجی، اپنی ریڈنگ، اپنا پونڈرنگ، اپنی کنیکٹیوٹی، اس سارے کے سارے یوں سمجھیں کہ رات کی چارجنگ، آپ کی روح کی، آپ کے دل دماغ کی جو چارجنگ ہے وہ رات کو اللہ کے ساتھ کنیکٹیوٹی ہو کے ہوگی، اور دن میں آپ پھر اسی انرجی کے تحت stronger you're gonna be at nights, your connectivity with Allah subhanahu wa ta'ala, better you're gonna be perform in days inshallah العزیز. اور یہی وہ چیز ہے جو سیدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو شروع میں ہی بتا دی گئی. وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا. اور ذکر کیجئے. ون آف مائی فیوریٹ آیات، بہت خوبصورت آیت ہے. میں ہوپ فلی ایک آیت اور کرنا چاہتی تھی، آیت نمبر 9 تک جانا چاہتی تھی، لیکن یہ ہے کہ اس کو کرتے ہیں دیکھتے ہیں اگر ٹائم بچ جاتا ہے. وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا. وَاذْكُرِ اسْمَ، اب یہ دیکھیں اقرأ بسم ربک الذی آیا تھا نا، ابھی دیکھیں ویسا ہی دوبارہ آ رہا ہے. وَاذْكُر، یہاں پہ وَاذْكُر کے ساتھ آیا ہے کہ ذکر کیجئے اسم نام ربہ کا، اپنے رب کے، وَتَبَتَّل، اور تبتل کیا ہوتا ہے؟ با تا لام سے ہے منقطع ہونا، یعنی سب سے الگ ہو کر متوجہ ہو جائیے. الیہ، طرف اس کے، تبدیلا، متوجہ ہونا. کیا کہہ رہے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سیدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو؟ کہ وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ، ذکر کیجئے اپنے نام، اپنے رب کے نام کا. وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا، وَتَبَتَّل اور تبتیلا ان کا روٹ ورڈ سیم ہے. با تا لام کٹ آف، منقطع کر دینا، ہر چیز سے توجہ ہٹا کے کسی ایک جگہ پہ ڈیووشن کے ساتھ الون فوکس کرنا. وہ کیا ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ. تو اللہ فرما رہے ہیں کہ آپ اپنے رب کا ذکر کیجئے، وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا، اور پوری ڈیووشن کے ساتھ اللہ کی طرف متوجہ ہو جائیے. اب میں آپ کو وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ، یہ پلیز بہت غور سے سننے والی بات ہے. اٹ از ایکسٹریملی سگنیفیکنٹ پوائنٹ. مجھے سمجھ آیا تھا تو میں اللہ کا بہت بڑا شکر کرتی ہوں اس بات پہ کہ مجھے یہ چیز سمجھ آ گئی، ورنہ اکثر یہ اس طرح لکھی بھی آپ کو نہیں ملے گی. وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ، کیا اس کا مطلب ہے؟ اچھا، پہلے مطلب دیکھنے سے پہلے آپ یہ دیکھ لیجئے کہ ہمارا سورہ علق میں 2 دفعہ رب کا لفظ آیا، اقرأ بسم ربک الذی خلق، اینڈ وربک اکرم، وربک الاکرم 2 دفعہ وہاں آیا. پھر سورہ مدثر میں بھی 2 دفعہ آیا. کہاں کہاں؟ وربک فکبر، اور یہ جو پہلی 7 آیات نازل ہوئی تھی ان کی بات ہو رہی ہے. اور وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرْ 2 دفعہ ادھر آیا. ٹھیک ہے، سو 2 دفعہ ادھر آ چکا ہے سورہ علق میں، 2 دفعہ سورہ مدثر میں آیا ہے، اور دوسری ہی دفعہ آیت نمبر دیکھیں، آیت نمبر ہاں، اور اب یہاں پہ اس صورت میں پہلی دفعہ آ رہا ہے، وہ کیا ہے؟ وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ، اپنے رب کے نام کا ذکر کریے. تو اب اپنے رب کے نام کا ذکر جو ہم آج لیتے ہیں وہ کیا ہے؟ کہ تسبیح کر لینا. چلیں اللہ کے نام کا ذکر کرتے ہیں، اللہ اکبر، سبحان اللہ، یا اللہ یا اللہ یا اللہ، لا الہ الا اللہ. ہم یہ کہتے ہیں کہ چلو ٹھیک ہے ہم رب کو یاد کر رہے ہیں. یہ یہاں پہ یہ بات نہیں ہو رہی. اور ذکر کا جب بھی ریمائنڈر دیا جاتا ہے تو ایکچولی یہ بات نہیں ہوتی. ذکر تو دیکھیں زبان اور یا تسبیح جو ہوتی ہے نا، یہ تو ٹول ہے نا. ذکر تو ایک یاد دہانی کی طرف نا، ایک میموری ہے.
اور وہ کس چیز کی میموری ہے؟ اللہ کیا کہہ رہے ہیں؟ اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہہ رہے ہیں کہ آپ یاد کریے کہ آپ کے لیے رب کیا ہے، یعنی پیچھے سے ابھی تک آپ رب کو کتنا جان چکے ہیں. تو ہم بھی یاد کر لیتے ہیں دوبارہ کوئکلی. اقرأ بسم ربک الذی خلق میں ہم نے کیا پڑھا تھا کہ رب کے سوا رب صرف وہی ہوگا جو خالق ہے. اور رب کا معنی ہم نے کیا کہا تھا کہ وہ لا لیجسلیٹر ہے، وہی ہے جو اوپر عالم ارواح میں بھی ہم سے وعدہ لے کے جس نے بھیجا تھا کہ الستو بربکم. اس زمین پہ بھی ہم ہر سجدے میں اور قرآن میں بھی 980 پلس ٹائمز ہم پڑھتے ہیں رب کا لفظ، اور قبر میں بھی پہلا سوال من ربو کا. تو یہ ہم نے ساری چیز بالکل اقرا بسم ربک الذی خلق پہلی آیت کے اندر پڑھا تھا. تو وہ لا لیجسلیٹر ہے. ہاں وہ منعم ہے، ہاں وہ سسٹینر ہے، وہ مینٹینر ہے، وہ عطا کرنے والا ہے، وہ پروٹیکٹ کرنے والا ہے. لیکن رب یہاں پہ اقرا بسم ربک الذی خلق کا کیا مطلب ہے کہ وہ رب جو ہے اس کی کوئی بات ٹالی نہیں جا سکتی. وہ کون سا رب ہے؟ وہ جس نے تخلیق کیا. خالق کوئی اور نہیں ہے، صرف اللہ ہی خالق ہے. اور اس اگر وہ خالق ہے تو اس کی مان کے چلنی ہے، اپنی نہیں چلانی یا کسی اور کی نہیں چلنے دینی. تو یہ پہلی بات تھی. پھر وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ، سوری پھر دوسرے پوائنٹ پہ کیا آئی تھی؟ وَرَبُّكَ الْأَكْرَمُ، جو آیت نمبر 5 ہے میرا خیال ہے سورہ علق کی، کہ آپ کا رب جو ہے وہ بہت ڈگنیفائڈ ہے، بہت جینرس ہے. تو یہ ہمیں میموری ہے رب کی. اور کیا میموری ہے؟ سورہ مدثر میں وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ، اپنے رب کو ہائیسٹ مان لو. کبر سب سے ہائیسٹ لیول پہ مان لو کہ وہ ہر تکلیف، ہر پریشانی، ہر مصیبت، ہر ایشو میں وہ آپ کے لیے موجود ہے، اور وہ آپ کو پروٹیکٹ کرے گا، وہ آپ کو تھام لے گا، وہ آپ کو نہیں چھوڑے گا. وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ، یہ میموری ہے ہماری رب کے بارے میں. اور کیا ہے؟ جو وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرْ، اور اپنے رب کے لیے. اب یہ میں آپ کو بتا رہی ہوں وہ 12 آیات جو نازل ہوئی ہیں اس کے اندر رب کا لفظ کتنی دفعہ آیا ہے. اور اب اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہہ رہے ہیں وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ، رب کے اللہ کے نام کو تو ذرا یاد کریں. ذکر کرنا یعنی یاد کرنا. یاد تو کریں ذرا کیا کیا چیزیں ہم نے سیکھی تھی، کیا کیا چیزیں میں عطا کرنے والا ہوں، کیا کیا ہیں چیزیں رب اللہ کے رب کے اس کے اندر آتی ہیں جو احاطہ کرتی ہیں. تو وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرْ، اور اپنے رب کے لیے صبر. اور اس کا جو سب سے جامع معنی ہم نے کیا پڑھا تھا، کیونکہ صبر کی پاکستانی بر صغیر والی ڈیفینیشن بڑی کمزور ہے. ہم نے کہا تھا پلیز اس کو ذرا سائٹ پہ کر دیں، تو ذرا کامل ڈیفینیشن لیتے ہیں. وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرْ کا کیا مطلب تھا کہ ہر حال اپنے نفس کو شریعت کے تقاضوں کے مطابق جمانا، کہ میں اپنے رب کی طرف سے جو بھی آئے گا، جو چیز، جو قانون، جو لا، جو شک، جو چیز حلال کر کے آئے گی، جو حرام کر کے آئے گی، میں نے جو کی توں لے کے اپنے نفس کو اس کے اوپر جمانا ہے کہ میں نے تو چلانی ہے اللہ کی، میں نے تو ماننی ہے، شریعت کے تقاضوں کے مطابق جینا ہے، اسی پہ جمنا ہے، اس سے باہر نہیں نکلنا. تو یہ وہ میموری ہے جس کا اللہ اب یہاں ذکر کر رہے ہیں کہ وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ. سو وَاذْكُرْ کیا ہے؟ ذکرہ، یہ کیا چیز ہے؟ ریکلیکٹ. یہ لکھیں پلیز، یہ ڈیفینیشن لکھیں تاکہ آپ بالکل کوئی دوسری ڈیفینیشن اس وقت ایٹ لیسٹ نہ لکھیں. ذکرہ کیا ہے؟ ریکلیکٹ نیم آف یور رب فرام یور میموری. آپ کو پتا نا میموری دو طرح کی ہوتی ہے، ایک شارٹ ٹرم، ایک لانگ ٹرم. شارٹ ٹرم تو ویسے بھی ہم جیسے ہی دیکھا تو چیز ختم ہو جاتی ہے. لانگ ٹرم میں سے یوں کہا گیا کہ ریٹریو کریں اپنے لانگ ٹرم میموری میں سے اللہ کے رب کا جو معنی آپ نے سیکھا ہے اس کو ریٹریو کر کے نکال لائیے. ابھی تک رب کا کیا معنی سیکھا، کیا سمجھا، عمل کے لیے کیا آپ کے دل میں پلان بنا، سوچ بنی، وہ ساری چیز ریکولیکٹ کریے، ریٹریو کریے اس کو فرام یور میموری. جب آپ یہ کر لیں اس کے بعد وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا، اس کے بعد پھر آپ کامل طور پہ ڈیووٹ ہو جائیے اپنے رب کے لیے. کیسا ڈیووٹ ہونا؟
جیسا کہ حق ہے ڈیووٹ ہونے کا، پوری توجہ اللہ کی طرف لگا دیجئے کہ وہ میرا مالک ہے، وہ میرا خالق ہے، وہ میرا لا میکر ہے. سبحان ربی العالی. جب سجدے میں یہ کہتے ہیں، بار بار کہتے ہیں، تو مطلب کیا ہے؟ سبحان ربی العالی، میرا رب، میرا لا میکر، میرا لیجسلیٹر، یہ سب سے اعلیٰ ہے. جو اس کی طرف سے آ رہا ہے وہ سب سے اعلیٰ ہے، وہ سب سے عرفہ ہے، سب سے اوپر ہے. میں نے اپنی نہیں چلانی، کسی اور کی نہیں چلنے دینی، صرف اللہ کی چلوانی ہے، اور اسی کے اوپر جمنا ہے، اور اسی کے نظام کو قائم کرنا ہے. یہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد تھا، یہی ہمارا بھی مقصد ہے. یہ مان لینا کہ وہ منعم ہے، وہ سسٹینر مینٹینر ہے، لیکن ساتھ میں یہ بھی مان لینا کہ جو اتنا عطا کرنے والا ہے، وہ جو ہماری ایگزسٹنس کے ایک ایک لمحے کو مینٹین کر رہا ہے. ایک ہی دفعہ نہیں کر دیا تھا کہ ہمیں ذرے سے کمال تک پہنچا دیا، مسلسل کرے جا رہا ہے. چند سیل یا نیورونز ہمارے ہل جائیں تو ہمارا کیا حال ہو جاتا ہے. تو وہ مسلسل ان کو مینٹین سسٹین کر رہا ہے نہیں کر رہا، ان کو پہنچا رہا ہے پروٹین یا نہیں پہنچا رہا، کہاں کہاں سے لے لے کے کہاں کہاں سے کیا کیا سسٹم اور بیک اپس رکھے ہیں اس نے ہمارے نظام کے لیے. تو ایسے ایسے رب کا، ایسے مالک کی پھر کیا ہے؟ جس کا لینڈ اسی کا لا. With the people who are living in different countries, they often have heard this sentence like this کہ جہاں کا لینڈ ہوتا ہے وہیں کا لا ہوتا ہے. نہیں جی، جس کا لینڈ ہوتا ہے اس کا لا ہوتا ہے. لینڈ اللہ کا ہے سارا کا سارا، تو لا بھی اسی کا چلے گا. تو یہ ہے وہ اصل چیز جس کو ہم نے سمجھنا ہے کہ ایشو ہی رب کا ہے. ایشو رب کا کیا ہے؟ مکہ میں بھی تھا، آج بھی ہے. مکہ میں کیا تھا کہ وہ رب مان نہیں رہے تھے کہ لا یا سسٹم اللہ کی طرف سے نہیں ہوگا. دین حق جو اللہ کی طرف سے آیا ہے، یہ اس کے اندر جو لیجسلیشن ہے وہ ہم نہیں مانیں گے. ہم خود ہی لیجسلیٹر ہیں، ہم تو لا میکر ہیں اپنی سوسائٹی کے. ہم خود ہی اپنے لاس بنائیں گے. آج بھی جتنے بھی پولیٹیشنز، جتنے بھی یہ ڈرامہ گری دنیا میں ہر طرف ہو رہی ہے، ہمارے ملکوں سمیت، وہ کیا ہے؟ اسی بات کی کہ لا ہم نے خود بنانے ہیں، اور جو جتنا پاورفل ہے پھر وہ اتنے لا. اور ابھی اس وقت تو دنیا میں بہرحال وہ ورلڈ آرڈر چل رہا ہے، 1% بیٹھ کے پوری دنیا کو جو ہے وہ آگے کٹ پتلی کے طور پہ یوز کر رہی ہے. تو یہ ہے ہمارا مشن، میرے رب کا لیجسلیشن خود پہ اپنے پاؤ بر زبان، آدھا پاؤ ہے جتنی بھی ہے، اس کے اوپر لگانا، اپنے دل دماغ پہ اس کو جاری و ساری کرنا اپنے گھر کے اندر، اور اس کے بعد باہر نکل کے امیڈیٹ ساتھ ساتھ باہر نکل کے پوری دنیا میں اللہ کے نظام، اللہ کے دین کی سربلندی. لیظہر کیا تھی آئے؟ ہاں، لیظہر علی دینی کلہ، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مشن تھا کہ غالب کر دیں سب سسٹمز پر، سب ادیان پر، اللہ کے دین پہ. کوئی رونگ لا نہیں چلے گا، کوئی حرام چیز نہیں چلے گی، کوئی سود نہیں چلے گا. بڑائی صرف اللہ کی. یہ ہے اس کا ذکر. تسبیح تھوڑی ہے بیٹھ کے کرنا، یہ اس کا ذکر کہ میرے ایک ایمان، ایک ایسا بندہ جو اللہ کو رب مان بیٹھا ہے، اس کے سامنے اللہ کے لیجسلیشن کی دھجیاں اڑ رہی ہیں. لوگ آ کے اس کا مکمل انکار کر رہے ہیں، اور اس کے اوپر نئے لاز اس کے پیرالل لا کے اسٹیبلش کر رہے ہیں، لانچ کر رہے ہیں. اور ہم بیٹھے ہیں، ہماری غیرت کو کچھ بھی نہیں ہوتا، کیونکہ کبھی ہم نے یہ جانا ہی نہیں کہ یہ غیرت، اور ہمارے لیے غیرت اور بے غیرتی کے مقام مختلف ہیں. ہم نے ڈیفینیشنز ہی چیزوں کی مختلف رکھی ہوئی ہیں. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں توفیق دے کہ ہم ایسا اپنے رب کا ذکر کریں کہ اس کے ذکر کو قائم کر دیں. ہم اس کے ذکر کا قیام کیا ہے؟ اس کے رب ہونے کی جو اتھارٹی ہے، اس کا رب ہونا ہے، جو اس کا لا میکر اور لیجسلیٹر ہونا ہے، اس کو اپنی زندگیوں میں اور اپنے ارد گرد مشرق و مغرب میں ہر طرف قائم کرنے کے لیے نکل پڑنا کوشش ہو. اسی لیے اس کی اگلی جو آیت ہے وہ کیا ہے؟ رب المشرق والمغرب لا الہ الا ہو فاتخذہ وکیلا. کہ میں اس آیت کو اگلی دفعہ دوبارہ لے لوں گی، لیکن اس کے ساتھ صرف اس کا جسم مجھے وائنڈ اپ کرنے تھے 2 منٹس میں، کہ رب المشرق والمغرب لا الہ الا ہو فاتخذہ وکیلا. دیکھیں امیڈیٹ دوبارہ رب آ گیا، رب المشرق والمغرب.
مشرقوں اور مغربوں کا وہ خود سسٹینر اور مینٹینر اور منعم اور لا میکر اور لا لیجسلیٹر ہے، وہ اونر ہے، اس کا رول اوور ہے مشرقوں کے مشرق سے مغرب تک. There is no superpower in front of him. ایک اللہ ہر جگہ انٹائر ورلڈ، دنیا کائنات میں جتنی چیزیں، یونیورسز، عالمین، سب کا رب، رب المشرقی والمغربی، لا الہ الا ہو، کوئی نہیں ہے اس کے سوا. فاتخذہ وکیلا، ون آف مائی فیورٹ آیا، فیورٹ لائف ٹائم فیورٹ. فاتخذہ وکیلا، بس اس کو اپنا کارساز بنا لو. وکیل کیا ہوتا ہے؟ وکیل کا لفظ وکلا سے ہے، واو کاف لام، سپرد کرنا. جو رب اور مشرق اور مغربوں کا رب ہے، جو مشرق اور مغرب کا رب ہے، اس کے سوا کوئی الہ نہیں، اس کے سوا کوئی رب نہیں. فاتخذہ وکیلا، تو اپنے آپ کو اس کے سپرد کر دیں. فاتخذ اخذا سے ہے، حمزہ خا دال، اخذا پکڑ لیں اس کو، وکیلا وکلا سپرد کر، اس کو اپنا وکیل بنا کے پکڑ لیں، اپنا آپ اس کے سپرد کر دیں. وکیل وہ ہوتا ہے جس کے سپرد کوئی کام کیا جاتا ہے. وکیل وہ ہوتا ہے، یہ 2-3 پوائنٹ لکھ لیں، میں ادھر ہی بند کروں گی پھر اس کو. someone who can defend, someone who can protect you, someone who can defend you, someone who can do things on your behalf, someone who is aware of your needs. وہ جو آپ کو پروٹیکٹ کر سکتا ہے، وہ آپ کو ڈیفینڈ کر سکتا ہے، وہ جو آپ کے بہاف پہ کام کر سکتا ہے، وہ جو آپ کی نیڈز سے اویئر ہے، جانتا ہے کہ اس وقت اس کی یہ نیڈ ہے، اس کی یہ ضرورت ہے. وکیل وہ ہے جو آپ کے جو ایک آنکھوں سے باہر آنسو گرتے ہیں، ایک اندر کی طرف بھی کبھی کبھی گرتے ہوتے ہیں، جو ان کو دیکھتا ہے. اللہ خود کہہ رہے ہیں رب المشرقی والمغرب، ہمیں کہہ رہے ہیں فاتخذہ وکیلا، اس کو وکیل بنا لو، اپنے اللہ کو وکیل بنا لو، اپنا کیس اس کے سپرد کر دو، اپنی باتیں، اپنی سوچ، اپنی مشکلات، اپنا جو بھی کیس ہے. ہم دنیا میں وکیل جب ہائر کرتے ہیں، ہم کیا کرتے ہیں؟ اپنا کیس اس کو سونپ کے ہم کیا وہ نہیں ہو جاتے، سکون میں نہیں آ جاتے کہ چلو ہی گنا بی فائٹنگ آن مائی پلیس، ہی گنا بی پروٹیکٹنگ می، ہی اور شی گنا بی ڈیفینڈنگ می. یہی الفاظ نہیں ہم استعمال کرتے. تو یہاں اللہ کہہ رہے ہیں فاتخذوا وکیلا، مجھے وکیل بنا لو، میں تمہیں ڈیفینڈ کروں گا، میں تمہیں پروٹیکٹ کروں گا، میں تمہاری نیڈ سے اویئر ہوں، میں تمہاری نیڈز پوری کروں گا، میں تمہیں ہر حال میں سسٹین کروں گا. یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کہہ رہے ہیں کہ in this mission and in this endeavor you can't، مطلب آپ خود ہی نہیں چل سکتے، آپ کو بہت ساری چیزیں مجھے میرے سپورٹ کر دینی پڑیں گی، ہر لمحہ مجھ سے ٹیک لگا کے رکھنا ہوگی. تو یہ اس آیت کو انشاءاللہ میں یہاں سے کیری آن کروں گی نیکسٹ ٹائم، آیا نمبر 9 سے آن ورڈز ہم دوبارہ چلیں گے. تو بس اتنا سا اس وقت کے لیے جان لیں کہ اگر ہم اس سارے سنیریو سے آج اپنے اوپر آ جاتے ہیں تو یہ آیت مجھے اسی لیے خوبصورت لگتی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ پہلے اپنا رب ہونا بتا رہے ہیں، اور کہ نہ صرف میں تمہارا رب ہوں، میں مشرق اور مغرب میں ہر چیز کا تو رب ہوں. وہ اس سے اوپر کوئی سپر پاور نہیں، اس سے اوپر کوئی اتھارٹی نہیں، اور وہ یہ کہہ رہا ہے کہ مجھے کارساز بنا لو، اور میں تمہیں ڈیفینڈ بھی کروں گا، پروٹیکٹ بھی کروں گا، سب کچھ کروں گا. ہم تو ماہل بکرم ہے، کوئی ساحل ہی نہیں. ہم ہر در پہ اپنا رونا روتے ہیں، ہم ہر مشکل کو دامن میں سنبھال کے گہرا کر کے روتے ہیں. ہم بندے ڈھونڈتے ہیں کہ کوئی ہمیں سن لے، اور ایک اللہ ہے وہ کہہ رہا ہے فاتخذہ، بنا لو نا اسے. خود ہی آیات سکھا رہے ہیں والی، ایسے جیسے کوئی اور کہہ رہا ہے اس کو بنا لو.
یہ اللہ خود کہہ رہے ہیں فَاتَّخِذْهُ وکیلا، یعنی ہو کسی کا اللہ کی طرف جا رہا ہے، بس بنا لو اس کو اپنا وکیل۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اپنے رب کو وکیل بنانے کی توفیق بنا دے، اور ہم اپنے ایک ایک چیز اس کے سپرد کرنے والے بن جائیں۔ ہم وہ جو ہمارا الٹیمیٹ ہمیں ڈیفینڈ کرنے والا ہے، پروٹیکٹ کرنے والا ہے، اللہ ہم اس سے الٹیمیٹ سہارا لے لیں۔ حسبنا اللہ و نعم الوکیل، بہترین نعمتیں عطا کرنے والا، بہترین پروٹیکٹ کرنے والا، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، نعم المولا و نعم النصیر۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل محمد۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين۔ یا رب العالمین، یا اکرم الاکرمین، اللہم اہدنا الصراط المستقیم، یا اللہ ہمیں سیدھے راستے پہ جما دیجیے، یا اللہ ہمیں اپنے سیدھے راستے پہ جما لیجیے۔ اللہم اہدنا الصراط المستقیم، اللہ اللہم یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا علی دینک۔ یا اللہ، یا رب العالمین، یا اکرم الاکرمین، ہمارے دلوں کو اپنے دین پہ اور اپنی اطاعت پہ اور اپنی فرما برداری پہ جما دیجیے۔ یا اللہ، ہمیں، ہمارے بچوں کو، ہمارے اسپاؤزز کو، ہمارے والدین کو، ہمارے بہن بھائیوں کو، ہمارے اساتذہ کرام کو، ہمارے تمام ساتھیوں کو اور پوری امت مسلمہ کو یا اللہ ہدایت، اپنا تقوی اور اپنی عافیت اور اپنا یقین عطا کر دے۔ یا اللہ ہمیں اپنا یقین اور عافیت نصیب کر دے، آمین یا رب العالمین۔ اللہم انا نسألک نفسا بک مطمئنہ تؤمن بلقائک وترضى بقضائک وتقنع لقائک۔ اللہم اصلح امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اے اللہ امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اصلاح فرما دیجئے۔ اللہم فرج عن امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اے اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر غم اور تکلیف میں یا اللہ تو ان کو تھام لے، تو ان کی ہر تکلیف اور مصیبت دور فرما دے یا رب العالمین، یا اکرم الاکرمین۔ امت مسلمہ بہت مشکل میں ہے یا اللہ تو ان کی مدد فرما دے یا اللہ، جہاں جہاں مشکل ہے ان کی مدد فرما دے۔ اللہم انصر المجاہدین والمظلومین فی کل مکان، اللہم ثبت اقدامہم، اللہم انصرہم علی عدوک وعدوہم، اللہم ایدہم بروح القدس، اللہم ایدنا بروح القدس، اللہم ارزقنا شہادة فی سبیلک، اللہم ارزقنا شہادة فی سبیلک، اللہم ارزقنا شہادة فی سبیلک، آمین یا رب العالمین۔ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔